اس نے جنوری 2024 میں اسٹارٹ کیا $0 سے, اور صرف اپ ورک پہ اس نے $6,000 ایک سال میں, ابھی جو سال اینڈ ہوا ہے 2024, تو اس نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا. اور $1 کا انٹرنیٹ لیتے ہیں, اس پہ انٹرنیٹ پہ کام کرتے ہیں, پھر گرمی لگتی ہے سمندر میں ڈبکی مار کے آتے ہیں, پھر $0.5 کا پینا کولاڈا پیتے ہیں. بلیک فرائیڈے جو ان کے وہ مناتے ہیں, اس دن میں ایک کنگھی بیچ کے دن میں $50,000 کی اس نے ریونیو کیا تھا. مجھ سے تو $1 بھی نہیں لیا ہوا. دنیا میں ہر اچھی چیز آلموسٹ رائٹنگ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. کوئی اسکرپٹ لکھی جائے گی وائرل ویڈیو کی. آپ کو پتہ ہے میں نے آج تک اپنا یوٹیوب کورس کیوں نہیں لانچ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لوگ میرا آج دیکھیں گے اور اپنے آپ کو بھی 2025 میں ہی کنسیڈر کریں گے. ایسے ایسے کوچز کے ساتھ بھی میں نے پھر کام کیا جس کی $1 بلین آف ریونیو ہے. میرا تو ابھی 27 ملین پہ میں خوش ہو رہا ہوں. ہاں بھائی کیا حال ہے بھیا؟ آج کے جو ہمارے پوڈ کاسٹ کے گیسٹ ہیں, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 2016 میں انجینئرنگ کرنے کے باوجود ان کی تنخواہ صرف 10,000 تھی, پھر انہوں نے بولا مجھے یہ زندگی نہیں گزارنی, اور اپنی انہوں نے پروفائل میں تھوڑا سا کچھ چینج کیا, اور اب وہ جو ہے اپنے کلائنٹس کے لیے $27 ملین کا ریونیو جنریٹ کر چکے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں شہزاد خان نیازی کی, جو کہ اس بار دوسری بار ہماری پوڈ کاسٹ پہ آئے ہیں. کاپی رائٹنگ کی دنیا کے چیتے ہیں. دیکھیں بھائی, میں ہمیشہ کہتا ہوں, دیکھیں پاکستان میں ایشوز ہیں اور ایشوز رہیں گے. اپنی انکم کو اگر آپ ڈالرائز کر لیں گے تو آپ کو یہ بجلی, پانی, گیس کے مسئلے نہیں لگیں گے, کیونکہ آپ کی ارننگ اچھی ہو رہی ہوگی. شہزاد صاحب نے بھی یہی فیصلہ 2016 میں کیا تھا, اینڈ ہی از بین ویری ویری سکسیزفل. تو ان کی جو لیپ ٹاپ لیونگ کی یہ جو ایک دنیا ہے کہ آپ لیپ ٹاپ سے ہی جہاں بھی آپ ہوں وہاں سے آپ آپریٹ کریں. دیکھیں اب تو دبئی بھی ویزے نہیں دے رہا, میرا اپنا ویتنام کا ویزا پھنسا ہوا ہے بھائی, نہیں دے رہے. آج کل پاکستانیوں کے لیے مسئلے ہو رہے ہیں. اب 24 کروڑ بندہ تو ملک سے باہر نہیں جا سکتا. آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید پاکستان میں ہی رہ جائیں, لیکن آپ اس پاکستان میں رہتے ہوئے بھی if you have the right skills, if you have the right tools and if you have the right mentorship and leadership, آپ یہاں بھی رہ کے بہت پیسے کما سکتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ ہے. کاپی رائٹنگ کے بارے میں آپ بہت کچھ جانیں گے, بہت کچھ سیکھیں گے. آئیے چل کے شہزاد صاحب سے بات کرتے ہیں. تو یہ جو لیپ ٹاپ لیونگ ہے, ذرا ہماری آڈینس کو بتائیں کہ گھر بیٹھے جو ہے یہ کس طرح, جیسے آپ کاپی رائٹنگ بھی کرتے رہے ہیں, ڈیجیٹل سکلز کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, تو یہ کس طرح کی جا سکتی ہے؟ لوگ بارہا ایک ہی سوال کرتے ہیں, بھائی کرتے کیسے ہیں یہ؟ اچھا, تو کاپی رائٹنگ پرٹیکولرلی لیپ ٹاپ لائف سٹائل اور لیپ ٹاپ لیونگ کا جو سارا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے فورن کلائنٹس کو سرو کرتے ہیں, فورن بزنسز کو سرو کرتے ہیں, ان کے لیے ان کی کاپی لکھ کے دیا کرتے ہیں. اب کاپی میں کیا آتا ہے, ان کے اشتہار لکھ دیے, ان کی ای میلز لکھ دیں, ان کے ویب سائٹ کے جو اوپر کانٹینٹ یا کاپی لکھی ہوتی ہے وہ لکھ دیا. اور اس میں یہ کیا کس طرح سے جاتا ہے, ایک سمپل ورڈ کے ڈاکومنٹ میں آپ فل کر کے کلائنٹ کو دے دیتے ہیں. کلائنٹ جانے, کلائنٹ اس کو اپلوڈ کروائے گا, اس کے اوپر اشتہار چلائے گا, وہ اس کا پروگیٹو ہوتا ہے, اور یہاں سے اس طرح سے پھر آپ اپنی انکم کو ڈالرائز کر لیتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اب تو چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے, اب تو آپ کا بھائی کیپشن خلی ولی لکھتا ہی نہیں ہے, چیٹ جی پی ٹی کو سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل نیو یارک کی واکنگ ٹیلز ہے, یہ کور کیا ہے گرمی کے موسم میں, وہ اتنا اچھا کیپشن لکھ کے دیتا ہے, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. تو اسی طرح جو یہ کلائنٹ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ چیٹ جی پی ٹی بھی نہیں جائیں گے کیا؟ یہ بالکل جائیں گے. انفیکٹ یہ انکریج کرتے ہیں کہ تم ایز اے کاپی رائٹر مجھے چیٹ جی پی ٹی سے کام لکھ کے دو تاکہ اس میں ایفیشنسی آ جائے. اچھا, اس میں ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اے آئی کے آنے سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے. جس طرح کیلکولیٹر جب انوینٹ ہوا تھا تو لوگوں نے سوچا ہوگا بھائی میتھمیٹیشینس بھی گئے, اکاؤنٹنٹس بھی گئے, لیکن وہ اتنے امپاور ہوئے اس کیلکولیٹر کی مدد سے کہ انہوں نے کمپلیکس چیزوں پہ وہ چلے گئے. سیم از ہیپنڈ ود اے آئی. جب اے آئی آ گیا اب ہم اس کو یوز کر کے کمپلیکس چیزیں کرتے ہیں. جہاں تک رہی کیپشنز لکھنے کی بات, آپ اس کو کوئی پرومپٹ دیتے ہیں اپنی مرضی سے, وہ آپ کو کیپشن لکھ دیتا ہے. اسی طرح سے اور لوگ بھی وہی پرومپٹ دیتے ہیں. تو اے آئی کو استعمال کرنے کی اور لیئرز ہیں. جب آپ نے کلائنٹس کو سرو کرنا ہوتا ہے تو آپ اس ڈیپر لیئر میں پینیٹریٹ کرتے ہیں. فار انسٹنس اب تو لوگوں کو چیٹ جی پی ٹی کا پتہ ہے, چیٹ جی پی ٹی کے علاوہ اور ٹولز ہیں, کلاؤڈ ہے, پرپلیکسٹی ہے. اس میں آپ لینگویج ماڈلس کو ٹرین کر لیتے ہیں. وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے, آپ اس کو اپنا جتنا بھی پاسٹ میں کانٹینٹ ہے یا کچھ بھی اس کو ٹرین کر لیتے ہیں, وہ اس کو فیڈ کرتے ہیں, پھر وہ آپ کی زبان میں لکھے گا, وہ آپ کی طرح سے بات کرے گا, پھر وہ اے آئی ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا اور یو ول بی ایبل ٹو سیٹ یور سیلف اپارٹ فرام ادرز ایز ویل. اچھا, بائی دا وے یہ وہی والی بات ہے کہ جسٹ بیکاز ایک ٹول اویلیبل ہے یا ایک ڈرائیور ہے یا فار ایگزامپل ایک فیکٹری ورکر ہے, لیکن جب تک آپ کو یہ بتانا ہی نہیں آئے گا کہ کام کرنا کیا ہے تو از گڈ فار نتھنگ. سملرلی چیٹ جی پی ٹی کے ہونے سے صرف یہ نہیں ہے کہ اب سب کی چھٹی ہو گئی, اس کو کمانڈ کیا دینی ہے جس کو پرومپٹ انجینئرنگ کہتے ہیں, اب یہ بھی ایک اسپیشلٹی ہے اور یہ بھی ایک فیلڈ ہے. تو پرومپٹ کے بارے میں ذرا بتائیں. اب پرومپٹ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ اس کو فیڈ کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی یا کسی بھی ٹول کو, تاکہ اپنا ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ لے سکیں.
فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی ایڈ لکھنا ہے چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر کے یا کلاؤڈ کو, تو آپ اس کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ جی مجھے یہ ایڈ چاہیے. اب یوزلی کیا کرتے ہیں لوگ, اس کو 2-4 لائنز کی پرومپٹ دے دی کہ یار یہ مجھے بس اس ٹاپک پہ ایڈ چاہیے, یہ چیز چاہیے, اور وہ ایک جنیرک سی چیز آپ کو پریزنٹ کرتا ہے. اب جب میس مارکیٹ میں کوئی چیز چلی جاتی ہے, اب جیسے چیٹ جی پی ٹی کا ہر بچے کو پتا ہے, تو میس مارکیٹ اس کو آسان طریقے اور سمپل چیزیں کرتی ہے, ابھی 2-4 لائنیں لکھتی. جبکہ جب ایک پروفیشنل ایز اے کاپی رائٹر میرے پاس گول ہوتا ہے کہ میں نے پرومپٹ لکھنی ہے, تو میں اس میں ڈیپتھ ایڈ کرتا ہوں. میں اس میں آڈینس کا بتاؤں گا, میں پین پوائنٹس کا بتاؤں گا اس کو, میں اس کو پروڈکٹ کو ایکسپلین کروں گا, اور میں کوئی ایسی چیز جو پاسٹ میں ہمارے لیے ورک کیا اس پرٹیکولر مارکیٹنگ کیمپین میں, وہ بھی اس کو فیڈ کروں گا. وہ پھر ایک اچھی لمبی چوڑی پرومپٹ بنتی ہے, پھر اس سے ہمیں رزلٹ آتا ہے. اور اس کے اور بھی ڈفرینٹ طریقے ہیں اس کو بہتر بنانے کے. اچھا, بائی دا وے میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں کرن, اور انہوں نے ایک اے آئی ماڈل مجھ پہ ٹرین کر رہے ہیں, یعنی میری ویڈیوز ڈال کے. اب وہ اے آئی ماڈل میری طرح بات کرتا ہے, اور اردو میں اسی طرح جس طرح اگر کوئی فنی بات ہے تو وہ اس ہیومر کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یعنی اٹس اپ ٹو دا پرسن کہ آپ اس کو کتنا اچھا ٹرین کریں. تو اس کا ابھی ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں. فار ایگزامپل ہمارے بہت سارے ینگسٹر سن رہے ہیں, بہت ساری خواتین سن رہی ہیں, بہت ساری ہوم میکر سن رہی ہیں, جو کہ اب ظاہر ہے پرابلم فیس کر رہی ہیں, مہنگائی ہے اور ڈول انکم کی طرف فیملیز جا رہی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے کلچرل تھوڑے سے ریسٹرکشنز ہیں موومنٹ سے ریلیٹڈ, اور بہت سارے چھوٹے شہر ہیں جہاں پہ اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیے کہ وہ کیا کر سکتی ہیں, یا وہ بچے کیا کر سکتے ہیں, اینڈ ہاؤ کین یو ہیلپ دیم. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے پاس ایک پری ریکوزٹ ہے اس فیلڈ میں, جو ہم کاپی رائٹنگ کی فیلڈ میں, وہ پری ریکوزٹ ہے انگلش کا. اگر تو آپ کی انگلش ابو ایوریج ہے, یعنی آپ اپنی جو ذہن میں آپ کے خیالات ہیں ان کو انگلش میں اچھی طرح سے پیپر پہ ٹرانسفر یا ورڈ ڈاک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں, چیز کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں, تو پھر آپ اس اسکل کو اول تو پرسو کریں. اس کے علاوہ ورنہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو اور بھی آپشنز ہیں, آپ ایکسپلور کریں انہیں. خیر, اگر تو آپ اس پری ریکوزٹ پہ پورے ہیں, تو اب آپ نے جانا ہے مارکیٹ میں. اب آپ 3 اسٹیپس میں جائیں گے. سب سے پہلا اسٹیپ ہوگا آپ اپنے آپ کو اس اسکل پہ یوز ٹو کریں گے, یعنی آپ کاپی رائٹنگ سیکھیں گے. اس کے لیے بہت سارے فری ریسورسز میرے چینل پہ بھی پڑھیں, وہ بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں. ورنہ ہم لوگوں کا جو پروگرام ہے جو پچھلے 16-17 کوہورٹ سے چل رہا ہے, اس کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے, آپ بیسک پہلے اسکل سیکھ لیں. کاپی رائٹنگ کیا, کب, کہاں, کیسے کی جاتی ہے, اور اس کے کیا فائدے ہیں, اس کو کس طرح سے مختلف ٹائپس کیا ہوتی ہیں, کس طرح کے کلائنٹ کو کس طرح کی کاپی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو بیسکس آپ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیں, اس کی ٹرمینالوجیز بھی. اس کے بعد پھر آتا ہے اگلا اسٹیپ کہ آپ نے جو سیکھا ہے آپ نے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ بھائی مجھے یہ آتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپنا سیمپل بنانا پڑتا ہے یا پورٹ فولیو بنانا پڑتا ہے. اب پورٹ فولیو سے کیا مراد ہے, آپ ضروری نہیں ہے, اول تو اس میں بھی یہ چیز میں ایڈ کرتے چلوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کلائنٹ کام دے گا تبھی وہ پورٹ فولیو بنے گا یا سیمپل بنے گا. آپ خود سے بنا سکتے ہیں. کوئی بھی فرضی طور پہ, فار ایگزامپل یہ مگ ہے, اس کے اوپر ایڈ لکھتے ہیں اپنی طرف سے, اس کو بیچنے کے لیے کوئی اشتہار لکھتے ہیں. اسی طرح سے کوئی ای میل لکھ دیں اباؤٹ سیلنگ اے پروگرام, کوئی ورچولی ذہن میں اپنے بنا لیں. اس طرح سے کوئی ویب سائٹ کے اوپر اپنی سوچیں کہ جی میں نے اپنا کوئی بزنس بنانا ہے, تو اس کی XYZ ویب سائٹ, ہوم پیج, اباؤٹ پیج, اس کو فرضی طور پہ ایک ورڈ ڈاک میں آپ لکھ لیں. اس کو پھر اپنے کلائنٹس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں فردر کہ یہ میرے سیمپلز ہیں کام کے, اس طرح کا میں کام کر سکتا ہوں بیسڈ آن واٹ یو لرنڈ. اچھا, اس کے بعد تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے مارکیٹ میں جانے کا, کلائنٹ ایکوزیشن کا. کیونکہ اب تک آپ نے جو 2 اسٹیپس کیا ان کے بے شک آپ کا موٹیو تھا کلائنٹ ایکوزیشن کا, بٹ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا جو بھی دیکھنے والے ہیں کہ اس کے اوپر فوکس کریں گے, اسکل کو اچھی طرح سے سیکھ لیں گے. اور اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے, کیونکہ کاپی رائٹنگ ایک ایسی اسکل ہے جس میں بیریئر ٹو انٹری کم ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس میں آپ کو پھر پرسسٹ کرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں ٹرائی کرنے کے لیے کہ جی یار ٹرائی کر کے دیکھوں کیا ہوتا ہے, اور وہ ٹرائی کرنے والوں کو مارکیٹ جو ہے وہ خود ہی باہر کر دیتی ہے تھوڑے ٹائم کے بعد. تو اگر آپ پرسسٹ کرنے والے ہیں اور آپ دیکھنے والے ہیں کہ واقعی اس کو میں نے پرسو کرنا ہے ڈٹ کے, تو پھر آپ جائیں گے 3rd اسٹیپ پہ. اب 3rd اسٹیپ پہ ہوتے ہیں کلائنٹ ایکوزیشن, اور وہ 2 طرح کی جاتی ہے. ایک ہوتے ہیں ہائی ہینگنگ فروٹ کلائنٹ, ایک ہوتے ہیں لو ہینگنگ فروٹ کلائنٹ. اب لو ہینگنگ فروٹ سے, اب جب درخت کی مثال لیتے ہیں, ایک پھلدار درخت ہے, آم کا درخت ہے, اس کے اوپر ٹاپ پہ بھی بہت اچھا جو پھل لگا ہوگا, اس پہ ڈائریکٹ سن لائٹ آ رہی ہے, اس میں نیوٹریشن اچھی ہے, اور جو باٹم پہ ہے وہ بھی پھل اچھا ہوگا, لیکن اس میں وہ بات نہیں ہوگی. اب چونکہ وہ باٹم والا پھل توڑنا آسان ہے, تو بہت سارے لوگ اس کو توڑنے آئے ہوئے ہوں گے, اس میں آپ بھی ہوں گے. اب وہاں پہ آتا ہے کمپٹیشن. اب یہ لو ہینگنگ فروٹ جو کلائنٹ ہوتا ہے یہ اسی کمپٹیشن کی مانند ہے. اس کو توڑنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ آپ کو ملیں گے فائیور پہ, اپ ورک پہ, جاب بورڈس پہ, جہاں پہ آپ بھی بڈ کر رہے ہو اس جاب پہ, اور بہت سارے اور فریلانسرز بھی کر رہے ہیں. اب کسی بھی بگنر کے لیے
لو ہینگنگ فروٹ اور ہائی ہینگنگ فروٹ کا کمبینیشن ہونا ضروری ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, یا تو وہ ٹوٹلی اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے لو ہینگنگ پہ, یا وہ کہیں گے کہ جی مجھے جی بڑا ویل کلائنٹ چاہیے $5,000 والا. $5,000 ڈائریکٹ. وہ دونوں پاسبلٹی اس طرح ڈائریکٹ نصیب کی بات ہے, لیکن یوزلی اٹ از ڈیفیکلٹ فار یو ٹو لینڈ اے کلائنٹ جو کہ بالکل $5,000 دینے والا ہو. تو آپ نے کمبینیشن دونوں کا بنانا ہوتا ہے. تو آپ سائملٹینیسلی ان دونوں جگہوں پہ جاتے ہیں. لو ہینگنگ فروٹ آپ کو ملیں گے فائبر اب جو آپ نے پورٹ فولیو بنایا ہے ادھر سے آپ بڈس کریں, آپ کو کوئی نہ کوئی پروجیکٹ اس پہ مل ہی جاتا ہے. ہمارے پاس بے انتہا کیس اسٹڈیز ہیں. مجھے بھی ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آیا تھا, اس نے جنوری 2024 میں اسٹارٹ کیا $0 سے, اور صرف اپ ورک پہ اس نے $6,000 ایک سال میں, ابھی جو سال اینڈ ہوا ہے 2024 تو اس نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا. تو اس طرح کی ایگزامپلس ہیں. پھر ہمارے پاس ایک اور اسٹوڈنٹ آئی تھی, شی واز ان اے 3rd سیمسٹر جب وہ آئی ہے, اور ود ان 1 منتھ اس نے $800 کا پروجیکٹ لینڈ کر لیا, لو ہینگنگ فروٹ. اب یہ تو آپ کا چل رہا ہے, آپ کو پروجیکٹ آ رہے ہیں, آپ کو اس کا پروف آف کانسیپٹ مل گیا, تسلی ہو گئی ہے کہ جس میں کام ملتا ہے. پھر ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے ہائی ہینگنگ فروٹ کو ٹارگیٹ کرنا ہے. پاکستان میں یہ مجھے بھی انفیکٹ اس کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگا تھا. میں نے اپنا جب کاپی رائٹنگ کریئر 2014 میں اسٹارٹ کیا تھا, اس کے بعد تقریباً کوئی 5 سے 7 سال مجھے لگے تھے یہ فگر آؤٹ کرنے میں بھی ہائی ہینگنگ والے کلائنٹ پہ بھی جانا ہوتا ہے. وہ آپ کو ملتے ہیں جب آپ پرسنل برانڈ بناتے ہیں اپنا, کہ آپ انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو پیپل کہ یار مجھے کام دے دو, آپ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں, وہ آپ کرتے ہیں لنکڈن پہ, ٹویٹر پہ. ٹویٹر اتنا انڈر ریٹڈ, آپ تو خیر آج کل بین ہوا ہوا ہے, لیکن اس کو آپ چلانے کے طریقے ہیں, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی آپ اپنا پرسنل برانڈ بناتے ہیں. آپ ایک آڈینس ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ جی میری فار ایگزامپل میری اب جس طرح سے نیشا ای کامرس کی, میں ای کام برانڈس کے ساتھ فورن میں کام کرتا ہوں. میرے جتنے بھی کلائنٹس ہیں وہ ایٹ لیسٹ $7 والا کلائنٹ ہوتا ہے, اس کا بھی اینول بزنس ہے. میرا فار ایگزامپل ایک کلائنٹ ہے, اس کا پچھلے سال $26 ملین کی سیل ہے, اور اس کا سول کاپی رائٹر جو کاپی چیف ہر چیز میں ہی ہوں. اب ہاں, اس طرح کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کرنے سے ملتا ہے کہ آپ نے اپنا پرسنل برانڈ بنایا. اب اس کے جو بھی پرابلمز ہیں اس طرح اس لیول پہ ایک جو کلائنٹ ہے اس کو ہائی لیول کی چیزیں چاہیے. ایک تو ہوتی ہیں بیسک لیول آف کاپی, ایڈ, ای میل, ویب سائٹ کاپی, یہ یوزلی رائٹرز لکھ لیتے ہیں. پھر ہوتی ہے ایک ایڈوانس لیول آف کاپی, ایڈورٹوریل ہو گیا. ایڈورٹوریل میں ایکسپلین کرتا چلتا ہوں کیا ہوتا ہے. اٹ از اے مکس آف ایجوکیشن اینڈ ایڈورٹیزمنٹ. ہاں, اٹ از اے مکس آف ایجوکیشن اینڈ جیسے یونیورسٹیز کی ویب سائٹس ہوتی ہیں. بالکل. تو وہ دونوں کا جو مکس ہے وہ ہم ایڈورٹوریل ہوتا ہے, وہ کلائنٹ کو وہ ایڈوانس چیز چاہیے. چلو ہمیں ایڈوانس چیزوں سے ابھی تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں. شروع میں آپ نے بات کی کہ پہلے تو آپ نے جج کرنا ہے کہ آپ کا انگریزی کی کمانڈ کتنی ہے. اب ہر بندہ اپنے اندر تو سمجھتا ہے کہ میں شیکسپیئر ہوں, بٹ دیٹ کوڈ بی اے بائس, پرسنل بائس. تو جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کا انگلش کا لیول کیا ہے, وہ کس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا, انیشلی میں اپنا بیک گراؤنڈ اس سینس میں بتا دیتا ہوں. میں ہوں انجینئرنگ میں نے کیا. اب انجینئرنگ میں تو بالکل انگریزی کا ایز سچ کوئی تعلق نہیں تھا, میتھس اور ڈیریویٹیوز یہ. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا بندہ ایز لانگ ایز ان کی انگلش اچھی ہے وہ یہ کر سکتا ہے. تو اپنے آپ کو بے شک یہ فیلڈ والا وہ اپنے پہ لیبل نہ بھی لگائیں تو دے کین ڈو اٹ. اچھا, اس کو جج کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کاپی لکھتے ہیں تو آپ کچھ بھی لکھنے بیٹھیں اول تو, اور آپ اس کو دیکھیں کہ آپ نے کس طرح کی انگریزی استعمال کیا, اس میں کیا گرامر ٹھیک ہے, کہ بھئی بہت زیادہ آپ نے کوئی سینٹینس آگے پیچھے تو نہیں کیے ہوئے, کوئی بہت آپ اس میں کوئی مشکل الفاظ کی ضرورت نہیں تھی. جب انفیکٹ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں ایز کاپی رائٹرس تو ہمارا گول ہوتا ہے کہ ریڈیبلٹی, کہ اگر اس کو پڑھا جائے ٹیکسٹ کو تو ایک 5th گریڈ کا بچہ بھی اس کو پڑھ سکے اور سمجھ سکے, اس میں گرامر خراب نہ ہو, تو یو کین بی اے کاپی رائٹر. انفیکٹ ہم لوگوں کے کاپی رائٹرز میں یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ سب سے کم گریڈ پہ کون لکھ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنی آسان انگریزی ہوگی اتنا اگلے بندے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی, اتنی زیادہ سیل اور کنورژن بڑھے گی آپ کے کلائنٹ کے لیے. وہ ایک فریز بھی کہتے ہیں نا, ایکسپلین اٹ ٹو بریک اٹ ٹو می لائک اے 5th گریڈر. بالکل, یعنی مجھے اس لیول پہ آ کے سمجھاؤ. اچھا, یہ جو آپ نے لیپ ٹاپ لیونگ کی بات کی نا, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں, میں بات کر رہا ہوں 2009-2010 کی. وہ یہی کر رہے تھے کاپی رائٹنگ, اور وہ کبھی فلپین کی سمندر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی وہ کہاں ہیں کبھی کہاں ہیں. اچھا, ہم سمجھتے تھے کہ کوئی ڈرگ ڈیلر ہے, کیونکہ پیسے تو بہت ہیں اس کے پاس, کام یہ کرتا نہیں ہے, لیپ ٹاپ لے کے پھرتا رہتا ہے. تو وہ مجھے یہی سمجھاتا تھا کہ بھائی تم اس فیلڈ میں آؤ. انگریزی میری تھوڑی ایوریج اچھی تھی, تو کہتے تمہاری انگریزی اچھی ہے تو تمہیں تھوڑے سے عرصے کا, میں ایک اور جگہ اچھے پیسے کما رہا تھا, تو بولا کہ 2-3 مہینے کا سیٹ بیک لگے گا تمہیں یہاں پہ گروم ہونے میں, لیکن اس کے بعد جو ہے یہ جس طرح میں رہ رہا ہوں, کبھی کہاں کبھی کہاں, اور لیپ ٹاپ میرا آفس ہے, کبھی میں یہاں کام کرتا ہوں کبھی وہاں.
مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آیا. پھر یوٹیوب پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی, امریکی چینل کی ایک رپورٹ تھی کہ جی یہ اس کو یہ کون سے ویزا ہوتے ہیں, نومیڈ ویزا. سو یہ جو نومیڈ لائف سٹائل یہ ایک نیا ٹرینڈ بنا ہے جس میں انگریز لڑکے لڑکیاں جو ہیں ویتنام میں رہ رہے ہیں, کیمبوڈیا میں رہ رہے ہیں, اور $1 کا انٹرنیٹ لیتے ہیں, اس پہ انٹرنیٹ پہ کام کرتے ہیں, پھر گرمی لگتی ہے سمندر میں ڈبکی مار کے آتے ہیں, پھر $0.5 کا پینا کولاڈا پیتے ہیں. اور ایک بڑی ایک پکچر انہوں نے بتائی 2011 کی میں بات کر رہا ہوں, تو میں بڑا حیران ہوا یار یہ بھی نیا چیز آ گئی ہے. تو یہ چیز بڑے عرصے سے ایگزسٹ کر رہی ہے, تو اب جا کے یہ لیپ ٹاپ لیونگ وہی چیز ہے جو شاید میں 14 سال پہلے دیکھ رہا تھا بٹ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کو. بالکل اوبیسلی مارکیٹس جو ہیں ایوالو کرتے ہیں, ماشاء اللہ ہماری پاکستانی مارکیٹ نے بھی ایوالو کیا ہے, لوگ سیکھ رہے ہیں چیزیں, لوگوں کو چیزوں کا پتہ چل رہا ہے. اور جہاں تک بات ہے اب مارکیٹ کی, جو اٹ سیلف ہماری کاپی رائٹنگ کی مارکیٹ ہے, نومیڈس کے ساتھ ہی اس چیز کو لنک کیا جاتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل نومیڈ بیچارہ کہیں چلا گیا, بالی میں رہنا ہے, آج کل بالی بہت جا رہے ہیں, تو اب بالی میں چلا گیا اور پیچھے کام ختم ہو گیا تو پھر نومیڈ کیا کرے گا, تو وہاں پہ پھر مارکیٹ کی اسٹیبلٹی اور ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو اب کاپی رائٹنگ کی اس ٹائم مارکیٹ ویلیویشن ہے تقریباً کوئی اوور آل مارکیٹ سائز ہے 20 بلین $24 بلین کا, جو کہ 2030 تک جا رہا ہے $40 بلین پہ, آلموسٹ ڈبل ہو رہا ہے AI کے ہوتے ہوئے. اس کا مطلب ہے AI اب ہمیں سپورٹ بھی کرنے آیا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریٹینر ملتا ہے. ریٹینر کا مراد ہے کہ تنخواہ آپ کو مل جاتی ہے یا کلائنٹ آپ کو ایک فکس اماؤنٹ آف منی ایوری منتھ دے دیتا ہے, جس کی بیس پہ پھر آپ ہوتے ہوئے میں بالی بھی رہ لوں, مجھے $2,000-3,000 تو آنے. جیسے اکثر وہ یوٹیوبرس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ کی یہ 6 مہینے کا کانٹریکٹ ہے اور ہر مہینے آپ کو اتنے پیسے ہم دیں گے, بس کبھی اسٹوری لگا دینا, کبھی ریل بنا دینا, کبھی ویڈیو, یہ اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں. بالکل ویسے. اچھا, ایک جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے, اکثر بچیاں سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پرائز کیسے کریں, پیسے کتنے بولنے ہیں سمجھ نہیں آ رہا, زیادہ نہ بول دیں کچھ کم نہ بول دیں, تو ہاؤ ڈو یو ڈیٹرمن دیٹ؟ اچھا, کاپی رائٹنگ کی جو مجھے انٹرسٹنگ چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کلائنٹ کو ROI آ رہا ہوتا ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. یعنی اگر کلائنٹ نے آپ کو $10 دیے ہیں تو وہ $10 جو ہے وہ اگر آپ نے اس میں ای میل لکھی ہے, کلائنٹ نے اپنے لوگوں کو بھیجی ہے وہ ای میل, اس سے اس کو $100, $500, $1,000 بنتا ہے مثال کے طور پر. تو جس چیز میں ROI اٹیچ ہوتا ہے تو اس میں آپ پیسے تھوڑے سے ذرا اچھے مانگتے ہیں. ہاؤ ول آئی نو کہ ROI ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, اس کا ہے کہ کچھ انڈسٹری اسٹینڈرڈز ہیں, کچھ چیزیں سیٹ ہوئی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ جی میں نے اگر ای میل بھیجنی ہے تو 30% لوگ اس کو اوپن کریں گے لازمی. یہ اسٹیٹسٹکس ہمیں پتہ ہوتے ہیں ایز کاپی رائٹرس. 30% لوگ اوپن کریں گے, 2% لوگ اس پہ کلک کریں گے جو اس میں لنک ہے, ان میں سے 2% لوگوں میں سے کوئی 1% یا 1.5% اس کو بائی کر لے گا. تو اس طرح سے ہم ریورس انجینئرنگ اکثر کر لیتے ہوتے ہیں کلائنٹ کے لیے. ہم اسے پوچھ لیتے ہیں یار آپ کی ای میل لسٹ ہے, اگر آپ نے فار ایگزامپل مجھ سے ای میل لکھوانی ہے تو اس میں کتنے لوگ ہیں, تو وہ بتائے گا جی 5,000 لوگ ہیں. آپ کہیں گے اچھا اس میں آپ بیچ کیا رہے ہو, انہوں نے کہا جی میں $1,000 کی XYZ چیز بیچ رہا ہوں. تو اب یہ نمبرز کو دیکھتے ہوئے اور انڈسٹری کے اسٹینڈرڈس کو دیکھتے ہوئے میں ریورس انجینئرنگ کر کے پرائس نکال لیتا ہوں. ایک تو یہ طریقہ ہے, یہ تھوڑا چلیں ایڈوانس ہے. اگر آپ نے اس کو بیسک رکھنا ہے تو آپ وٹ ایور ورکس فار یو. یوزلی واٹ ہیپنز ہے اس کے لوگ پر ورڈ چارج کرتے ہیں کہ جی اگر اس میں 100 لفظ لکھنے ہیں, 200 لفظ لکھنے ہیں تو میں 200 لفظوں کے جی $5 پر ورڈ چارج کروں گا, جو کہ کاپی رائٹنگ میں ہم اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ یہ والی چیز نہ کی جائے. آپ ایک فکس پرائس لیں, آپ کا جو دل میں آتا ہے لیں, پرووائڈیڈ وہ ریئلسٹک ہو. اب یہ نہ ہونا کہ آپ بالکل بگنر ہو اور آپ $500 ایک ای میل کے مانگ لو. ہاں, آپ 50 مانگ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انڈسٹری میں اسٹینڈرڈ کیا چل رہا ہے اور اس سے اپنے آپ کو اس پہ ایڈجسٹ کر لیجئے. اس کے اوپر میں ابھی گائیڈ کرتا رہتا ہوں, وقتاً فوقتاً میں ویڈیوز لگاتا رہتا ہوں. صحیح ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے. اچھا, یہ جو لیپ ٹاپ لیونگ ہے یہ کوئی آپ کا پورٹل ہے, ویب سائٹ ہے, یوٹیوب کا چینل ہے, کیا ہے؟ لیپ ٹاپ لیونگ ان سب کا ایک مکسچر ہے الحمدللہ. یہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا 2020 میں اور 2021 میں ہم نے اس کو توجہ دی, اس کو فردر اسکیل کرنے کی طرف گئے. اب ہم یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں, ہم لوگ فیس بک گروپس ہیں ہمارے, ہم لوگوں کا اپنا پیج ہے, میں اپنی پروفائل سے بھی اس کے بارے میں بات کرتا رہتا ہوں. انسٹاگرام پہ بھی, انفیکٹ اب تو ہم ٹک ٹاک پہ بھی آ گئے ہیں, ٹویٹر پہ بھی ارادے بن رہے ہیں, اور لنکڈن پہ بھی. میں ان سب پلیٹ فارمس میں پرسنلی ایکٹیو ہوں. لیپ ٹاپ لیونگ سے میں مین اسٹریم پلیٹ فارمس پہ تمام پہ ہوں. اور اس کا یہی مقصد تھا کہ اب جس طرح سے اگر آپ ایک اچھی سوسائٹی میں رہتے ہیں اور آپ نے اپنے گارڈن میں باہر پھول لگائے ہوئے ہیں بہت سارے, تو چانسز ہے نا کہ آپ کے جو پھول لگے ہیں ان میں سے ایک آدھا سیڈ اڑ کے ساتھ والے ہمسائے کے گھر بھی گرے گا, وہاں بھی پھول اگ جائیں گے. تو اس کا یہی مقصد تھا ایک, اور پھر ان پھولوں کی خوشبو آپ تک بھی آئے گی, آپ کو بھی فائدہ ہوگا, اور آپ کے ہمسایوں, آپ کا جو ایریا ہے وہ بھی ایلیویٹ ہوگا. تو یہ اس کا سارا پرپز تھا. اچھا, یہ بتائیں کہ اب جیسے کہ بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو کین دے لک ایٹ دس ایز اے فل ٹائم کریئر؟ بیکاز
اب جیسے آٹومیشن سے لوگ گھبراتے ہیں کہ یار کل کو یہ چیز آ جائے گی تو پھر ہمارا تو ختم ہو جائے گا. سو اب جو بچے اس کو فل ٹائم دینا چاہ رہے ہیں, کیا اس کی بنیاد پہ وہ پوری زندگی گزار سکتے ہیں؟ جی ہاں, میں اب الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اس کی زندہ مثال. مجھے 10 سال ہو گئے ہیں اس کام کو پرسو کرتے ہوئے. جب میں نے انجینئرنگ آلموسٹ کرنے لگا تھا 2014 میں, 15 میں گریجویٹ ہوا. 2014 میں نے یہ اسٹارٹ کر دیا تھا. اس کو میں نے پرسو کیا, $2-4 بنائے. میں نے پھر معاشرے کے جو پریشر ہوتا ہے کہ جی اب انجینئر بن گئے ہو بیٹا, فیلڈ کی جاب کرو. تو میں فیلڈ کی جاب کی, وہ بڑے میرے لیے مشکلات. وہ تنخواہ میری اب تو اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا, اتنی دفعہ میں نے بتایا. خیر 10,000 روپے میری تنخواہ تھی, پھر وہ میں نے چھوڑ دیا. اور 2017 میں نے اس کو کہا اب میں نے انجینئرنگ نہیں کرنی, السلام علیکم, بہت شکریہ, اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں. تو میں نے اس کو فل ٹائم الحمدللہ کیا 2017 سے اب تک. اللہ نے مجھے جس چیز سے بھی نوازا ہے وہ تھرو کاپی رائٹنگ بھی ہے, اور میں اس کو فردر بھی دیکھ رہا ہوں. انفیکٹ اب میں اس کو اور اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں تھینکس ٹو ہمارا ہر دل عزیز اے آئی. پہلے مجھے آپ کو جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل, ہم ایڈورٹوریل یا کوئی کلائنٹ کا کام کرتے تھے تو مجھے اس کی ریسرچ میں 2 ہفتے لگتے تھے. اب 2 ہفتے ہو رہے ہیں, میں امیزون پہ ریویوز دیکھ رہا ہوں, ایک ریویو پڑھ رہا ہوں. ان کو ریسرچ بھی بائی دا وے کاپی رائٹنگ میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو وہ ہم ریسرچ سارا میں کرتا تھا, 2 ہفتے لگتے تھے. سارے ریویوز کیٹیگرائز ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اینڈ پہ یہ حالت ہوتی تھی, مجھے خواب میں بھی وہ چیز آ رہی ہوتی تھی کیونکہ سارا ٹائم وہی کرنا ہے. اب آ گیا اے آئی. اب میں ساری جو بھی ڈیٹا کنسالیڈیٹ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں اے آئی یہ چیز ہے, اس میں مجھے فلاں کیٹیگری بنا دو, مجھے اس کو یہ بتا دو, مجھے وہ بتا دو. اے آئی مجھے اس سارے کا خلاصہ اور سارا جو سے میں نے ایکسٹریکٹ کرنی تھی چیز وہ مجھے بتا دیتا ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ میں کم ٹائم میں زیادہ کام کر رہا ہوں اور میرا کلائنٹ بھی خوش ہو رہا ہے کیونکہ اس کو کام جلدی مل رہا ہے. پھر اب دور ہے ٹیسٹنگ کا. کلائنٹ کے پاس جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی ٹیسٹ کرنے کے لیے, کلائنٹ اتنا برانڈ کو اسکیل کرے گا. اور وہ کیسے ہوگا جب کاپی رائٹر اسپیڈ پکڑے گا. اب کاپی رائٹرز نے بھی اسپیڈ پکڑ لیا. تو اب اس کو میں فردر اسکیل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں تھینکس ٹو دا نیو انوینشنز جو اے آئی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم کہ جو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہیں, برانڈز بڑھ رہے ہیں, کمپٹیشن خاص طور پہ بڑھ رہا ہے. ابھی پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے وین اٹ کمس ٹو ای کامرس. کچھ ہی برانڈز ہوتے ہیں وہ آپس میں ہی کمپیٹ کریں, لیکن فارن مارکیٹس میں ایسا نہیں ہے, وہاں پہ بہت کمپٹیشن ہے. تو اسٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو کاپی رائٹر کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب تک بزنسز ہیں انشاءاللہ خیر سے ہم موجود ہیں. ظاہر ان کا بل بورڈ بھی ہوگا, ان کے ڈسکرپشنز بھی ہوں گے, اباؤٹ سیکشن بھی ہوں گے, یہ سب تو چلتا رہے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب ظاہر ہے ہر قسم کی پروڈکٹ بھی آ سکتی ہے کہ جی اس کے اوپر کاپی لکھنی ہے. سو ابھی تک آپ کے کریئر پہ سب سے کوئی یونیک یا جس چیز نے آپ کو پھنسا دیا یار یہ کیا آئٹم آ گیا, اس میں کیا لکھوں گا, کوئی ایسا آیا ہے, کوئی ایسا آپ جس پہ آپ پھنسے ہوں, یا پھر بڑی کوئی یونیک چیز ہو جس پہ آپ نے کاپی لکھی ہو یا آپ کو بڑا مزہ آیا ہو کچھ کسی پروجیکٹ پہ کام کر کے؟ ایک بہت یونیک پروجیکٹ تھا, بلکہ نہیں سوچنا پڑے گا مجھے. میں نے نا جنید بھائی 3500 پروجیکٹس پہ کام کیا اپنے کریئر میں ایز اے کاپی رائٹر, اور کمولیٹو سیلز اس سے آئی ہیں کوئی تقریباً $27 ملین کی. اب یہ کلائنٹ کی جو بھی ریسنٹ پچھلے سال کی, یہ میں نے نمبر اس میں ایڈ نہیں کیا, وہ میں انشاءاللہ اس کو بھی ہم کنسالیڈیٹ کریں گے. لیکن جو اب تک کا سب سے یونیک, آلموسٹ ایوری تھنگ انڈر دا سن, آلموسٹ میں کہہ سکتا ہوں میں نے ہر نیش میں اس ٹائم کام کیا ہوا. بہت یونیک پروڈکٹس آتے ہیں. ایک میرا کلائنٹ تھا, اس نے بلیک فرائیڈے جو ان کے وہ مناتے ہیں, اس دن میں ایک کنگھی بیچ کے دن میں $50,000 کی اس نے ریونیو کیا تھا. مجھ سے تو $1 بھی نہیں لیا ہوگا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس طرح کے بھی مطلب اتنے سمپل بزنسز بھی, پھر کمپلیکس بزنسز بھی, جس طرح میریٹ ٹائم اسکوائر تھا وہ آیا, ان کے لیے کام کیا. اور اس طرح کے 7 میرا ایک کلائنٹ ہے انفیکٹ مجھے یاد آ گیا, وہ بہت بیسک اسٹیمپس بیچتا ہے بچوں کے لیے, اور وہ اسٹیمپس بیچ کے ہی اس نے پتہ نہیں کتنا ریونیو کیا. تو اس طرح کے بے انتہا یونیک بزنسز, کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو منع بھی کرنا پڑتا ہے جو آپ کی ویلیوز کے میرے ویلیوز کے صحیح الائن نہیں کرتی, جس طرح بیٹنگ ہو گئی, الکوہول والی ہو گئی چیزیں, تو ہم ان کو پروموٹ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کسی اور سے کروا لو. تو یہ ایک بڑا ڈائیورس طریقے سے چل رہی ہیں چیزیں. صحیح. اچھا ابھی آپ نے $27 ملین کا ایک ذکر کیا, یہ آپ کی ٹوٹل سیلز رہی ہیں؟ ہاں, میں نے اپنے لیے جو بھی میں نے جو اب تک کاپی لکھی ہے نا اپنے کلائنٹس کے لیے, اچھا جو بھی میں نے جو بزنس جنریٹ ہوا ہے, اب obviously this is a cumulative effort, پوری ٹیم کی ایفرٹ ہوتی ہے. لیکن اب ایز اے کاپی رائٹر میں کسی کلائنٹ کو کیسے بتاؤں گا کہ میں کتنا بڑا کاپی رائٹر ہوں, یا میرے کیا ریزلٹس ہیں, یا میں کس لیول آف کلائنٹس کے ساتھ کام کرتا ہوں. اس کے لیے پھر ہم اپنے ساتھ جو یہ کیس اسٹڈیز اور ونز ہیں ان کو جوڑ لیتے ہیں اپنے نام کے ساتھ, کہ جی میں یہ ہوں, میں نے یہ اچیو کیا, میں آپ کو بھی ہیلپ کر سکتا ہوں. اب جو بگنرز ہوتے ہیں ان کے پاس یہ نہیں ہوتا, لیکن ان کو ظاہر طریقے پھر بتائے جاتے ہیں کہ یار آپ پہلے وہ جو 3 اسٹیپس ہم نے کیے تھے ان اسٹیپس پہ چلیں گے. ایک کلائنٹ آئے گا, اس سے آپ پوچھ لیں گے یار تم نے اسے کیا رزلٹ ملا, یہ جو ای میل لکھی
تم نے اس کو یوز کیا, اسے کوئی سیل آئی, وہ کہے گا ہاں جی آئی, وہ بتا دو. وہ بے شک $100 ہی اس کو بنے ہو, لیکن آپ کے پاس وہ بیج آ گیا آپ کے پاس لگانے کے لیے. تو یہ اس طرح سے ہم چلتے ہیں اس میں. سو لائک فار ایگزامپل میں آپ کا نیا کلائنٹ ہوں اور شہزاد صاحب کہہ رہے جی ابھی تک ہم جو ہے $27 ملین کی سیلز ہماری کاپی رائٹنگ سے ہو چکی ہے, میں کیسے میجر کروں گا؟ یہ مطلب وہ آپ کمپنیز جس طرح ٹیسٹیمونیلز ہوتی ہیں اس طرح اس سے ہاں جی, ہوتا ہے؟ آپ ہم کلائنٹ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یار ہمیں جو پرٹیکولر پروجیکٹ کیا ہے اس پہ آپ کو کیا ریونیو ملا ہے. کلائنٹ کہتے ہیں جی یہ ریونیو ملا, تو وہ نمبرز پھر ہم کنسالیڈیٹ کر کے ایڈ کرتے رہتے ہیں. صحیح ہے. اب جس طرح سے ابھی ریسنٹ جو میں نے کلائنٹ سے پوچھا ابھی اس پورے 2024 میں کتنی سیل آئی ہے, اس نے بتایا 26.5 ملین آئی ہے. اب اس پہ ایک ایک چیز اس کی ویب سائٹ کی, ای میل, اس کا ایڈ, اس کی اسکرپٹس جو بھی وہ ایڈ میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ویڈیو ایک تو ہوتا ہے نا اوپر ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے, ایک پھر ویڈیو جو ہوتی ہے اس کی بھی تو اسکرپٹ, وہ بھی اسکرپٹڈ ہوتی ہے. وہ ویڈیو کی اسکرپٹ, اس کی ویب سائٹ پہ جو پروڈکٹ پیج ہے جس کے اوپر کلائنٹ کسٹمر جا کے پروڈکٹ پرچیز کرتا ہے, وہ سب میرے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے. تو وہ جہاں پہ بھی وہ سیل آ رہی ہے, کوئی بھی کلائنٹ ایسا اس کا کسٹمر نہیں جا رہا ہے جس نے وہ میری لکھی ہوئی چیز نہ پڑھی ہو, اور وہ 13 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے آگے. اوکے, وہ 3 ڈفرینٹ کنٹریز میں وہ یہ بزنس ہے ان لوگوں کا. صحیح. تو وہ پھر الحمدللہ ہم اس کو اٹیچ ایسوسیٹ کرتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. اچھا شہزاد, پھر یہ بتائیے کہ جو لیپ ٹاپ لیونگ ہے اب یہ لانچ ہونی ہے, تو واٹ کین یو ٹیل؟ آئی نو کہ آپ نے بہت ساری چیزیں لانچ والے دن کے لیے رکھی ہوئی ہیں, آف کورس وی کین ناٹ شیئر دیٹ, بٹ موٹا موٹا اگر ہم کچھ بتا سکیں لوگوں کو تو کیا ہے؟ ہم لوگ کا ویسے کوہورٹس میں ہم لوگ کرتے ہوتے ہیں, چونکہ یہ بڑی ہینڈز آن چیز ہے اور میں خود ہینڈز آن انوالوڈ ہوتا ہوں. صحیح. تو ہم لوگ اس کو نا بیچز میں کوہورٹس میں کرتے ہیں, اور بھائی کوہورٹ بڑا انٹریکٹیو ہوتا ہے, میں خود موجود ہوں, ٹیم ہے, ہم لوگ بڑا 1 by 1 لائیو چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے ڈیوائس کیا تھا 2021 میں پہلی بار لانچ کیا تھا جب, اور تب سے اب تک ہم الحمدللہ ہم 15 سے زیادہ کر چکے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے پاس بہت اچھے ٹیسٹیمونیل ریزلٹس لوگوں کے آ رہے ہیں, اور اسی کی اناؤنسمنٹ ہی ہم لوگ کرنے لگے ہیں. میری پروفائل پہ ہم اس کو ایونٹ کریٹ کر دیں گے یا کچھ لنکس ایڈ کر دیں گے, تو کوئی بھی اگر اس میں انٹرسٹ رکھتا ہو, اس کو سیکھنا چاہتا ہو, پرووائڈیڈ وہ ان کی انگلش اچھی ہے, وہ اس میں محنت کرنے آ رہے ہیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے سنا ہوتا ہے کہ جی وہ میں نے فلاں سے سنا تھا کہ یہ تو نہیں ہے کام, تو اگر کوئی اس طرح کے ہیں تو ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نہیں ہے تو کیا آپ نے کیا یہ کام, یا پھر آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں اگر کیا تو کتنے عرصے کیا, 2 دن کیا, 3 دن کیا. تو پوائنٹ بینگ کہ ٹرائی کرنے کی نیت سے نہ آئیں, ایفرٹ کرنے کی, محنت کرنے کی, اس کے ساتھ اسٹک رہنے کی نیت سے آئیں, تو وہ لانچ سیشن میں انشاءاللہ ان کے ساتھ. اچھا دوسری بتائیں کہ لائک واٹس دا بیریئر ٹو انٹری, مطلب انگریزی پھر آپ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی, ہم لوگ کا یہ ہوتا ہے کہ فارمز, ہم ایک فارم ہوتا ہے پراپر, ہم چونکہ میں ہر کسی کو تو نہیں لے سکتا, ہر کوئی آ جائے گا, کسی کی انگلش اچھی ہے, کسی کی, کیونکہ لوگ کرنا تو چاہتے ہیں نا, ظاہر ہے, تو وہ پھر آئیں گے, پھر اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم ایسی چیز کسی کو کیوں دیں جس سے اس کو فائدہ نہ ہو. تو اس وجہ سے ہم ایک فارم ہوتا ہے وہ پراپر فل کیا جاتا ہے, وہ پروسیس میں خیر لانچ سیشن میں ایکسپلین فردر کر دیتا ہوں. صحیح. اور وہ فارم کے بعد پھر میں اس کو پڑھتا ہوں, انشور کہ یہ بندہ کر سکتا ہے, تو پھر ہم ان کو انرول کرتے ہیں. اچھا, لانچ کی ڈیٹیلز کہاں مل سکیں گی؟ میری پروفائل پہ, فیس بک پروفائل پہ ہمارے پیجز بھی ہیں, نیچے لکھا ہوا ہے, اور یوٹیوب پہ کہیں نہ میں اناؤنس کر دوں گا لائیو, یوزلی میں آ کے یہ سب بتا دیتا ہوتا ہوں. صحیح. شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی ہسٹری میں جتنے عرصے سے آپ کر رہے ہیں, سکسیس سٹوریز کوئی ایسا, جیسا بھی آپ نے شیئر کیا, ایک بچی نے اسٹارٹ کیا اور پہلے ہی مہینے $800 کی اس نے کر لی, ایک بوائے نے $6,000 سال کے کر لیے, بٹ کوئی کریزی قسم کا سکسر لگا ہو کسی کا, تو اس طرح کی سکسیس سٹوریز تاکہ بچے جو سن رہے ہیں وہ موٹیویٹ بھی ہوں. اچھا, یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس طرح کے ملٹیپل ہمارے پاس ہیں, میں نے سامنے دیکھا ہے اپنی نظروں کے سامنے ان کو سکسیس لیتے ہوئے. ایک ہماری اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے 41 لاکھ روپے پہ ریئل اسٹیٹ لی. شی از اے مدر آف 3 ماشاءاللہ, اور اس ایج میں محنت انہوں نے بہت کی ہے, انہوں نے اس کو اسٹک رہی ہیں اس چیز کے ساتھ. 41 لاکھ روپے انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا ماشاءاللہ. تو اور اب دیکھیں خواتین کو کے لیے بہت اچھا آپشن ہے خاص طور پہ. پھر ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا UK میں, اب اس نے وہاں سے ڈگری کر لی, اور وہ جب گریجویٹ ہوا تو اس کو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ملتا ہے, تو اب وہ سیکیورٹی کی جاب کر رہا تھا وہاں پہ, اور اس نے اس کو پھر پرسو کیا جب, تو اس کو ایک مارکیٹنگ ایجنسی نے وہاں پہ ہائر کر لیا £22,000 ایئرلی پہ. اس کو انہوں نے ویزا اسپانسر نہیں کیا, لیکن اس کو میں نے یہی کہا کہ ان کو تم پیسے کما کے دے دو, ایز اے کاپی رائٹر ہمارا تو کام, ان کو اچھی کاپی لکھ دو, ان کو ریزلٹس لا دو, وہ تمہیں ویزا بھی اسپانسر کر لیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس ہیں کہ کوئی AI کو, میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ لیکچرر ان یونیورسٹی, تو وہ وہاں پہ صبح کے ٹائم اس کا لیکچرز کا کام ہے, صبح کے ٹائم وہ وہاں پڑھا رہا ہوتا ہے, اور شام کے ٹائم وہ کاپی لکھ رہا ہے, اس کے تقریباً $2,500 کا اس کا مہینے کا ہے. اس نے اپنے بھائی کو بھی اس کام پہ لگا دی. کہتے ہیں میرے لیے ایز اے بردر یہ زیادہ اچھی چیز تھی کہ میرا بھائی
میرے ساتھ کام کرنے لگ گیا اور وہ بھی کچھ کر رہا ہے زندگی میں بجائے اس کے کہ میں $3,000-$2,500 کما رہا ہوں. سو بیسکلی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں جو کہ جیسے آپ نے صحیح کہا رائٹ فلی سو, یو کے میں اکثر سیکیورٹی پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس دکھ رہے ہوتے ہیں, ایون گریجویٹس. ایک صاحب مجھے ملے 14 سال سے یو کے میں, تو اب میں ظاہر ہے میں ان کے منہ پہ تو نہیں کہا, لیکن 14 سال آپ یو کے سیکیورٹی تو نہیں بننے گئے تھے نا, آپ نے ظاہر ہے اور چیزیں پلان کی تھیں, تو لوگ کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں. تو واٹ یو سیئنگ از کہ اس کو پارٹ ٹائم بھی پرسو کیا جا سکتا ہے. جی ہاں, اس میں یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اگر دن کے 2 گھنٹے نکال سکیں اپنے آپ کے لیے, مطلب یہ آپ کو اس کا خود ہی لانگر رن میں فائدہ ہوگا نا, تو آپ کو اس کو آپ اچھی طرح سے پرسو کر سکتے ہیں. اس میں آپ سیکھ بھی جائیں گے. آپ نے اب کلائنٹ ایکوزیشن کی جو بھی چیزیں کرنی ہیں, تو اگر آپ دن میں 2 گھنٹے نکال رہے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور اوورسیز کے علاوہ انفیکٹ جو پاکستان میں رہ رہا ہے اس کے لیے زیادہ مزے ہیں. وہ اس طرح سے کہ ہمارے پاس تو ڈالر کا کنورژن لگنا. کیڑے مزے سر, نیٹ نہیں چل رہا. اب نیٹ نہیں چلے گا تو کاپی رائٹنگ کیسے ہوگی؟ اب یہ بتائیں, اس کا بھی تو توڑ بتائیں. اچھا, اس کا یہ توڑ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس یوزلی جو پلیٹ فارمس کے کلائنٹ ہیں نا, فائیور, اپ ورک کے, ان کو تھوڑی تنگی ہوتی ہے. فائیور والوں کو تو ہوتی ہے. اب اس کو ہمیں سروائیو کرنا ہے. ہم وی پی این یوز کر کے بھی لاگ ان کر لیتے ہیں, لیکن وہ زیادہ دیر نہیں کر سکتے, اس میں مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اپ ورک پہ ڈیڈ لائنز اس طرح سے نہیں ہوتی کہ وہ ٹائمر چل رہا ہے, تو وہ وہاں پہ فلیکسیبل ہیں. اپ ورک پہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اور جو ڈائریکٹ کلائنٹ ہوتے ہیں وہاں تو اس چیز کا مسئلہ نہیں ہوتا. ڈائریکٹ بنتے کیسے ہیں؟ ہاں, ڈائریکٹ کلائنٹ آپ کے بنتے ہیں کہ آپ اپنی پروفائل پہ پرسنل برانڈنگ کرتے ہیں, لوگوں کو آؤٹ ریچ کرتے ہیں, ان کو میسج کر دیا, یا آپ نے ایسی پوسٹ لگا دی جو اس بندے کو انٹرسٹنگ لگی, اس کا پرابلم سالو ہوا, وہ آپ کے پاس خود چل کے آ جاتا ہے کہ یار مجھے یہ آپ سے. اچھا, میں نے دیکھا آپ کی لنکڈ ان کی پوسٹ نا بڑی اڑتی ادھر ادھر سے آ رہی ہوتی ہیں, تو ذرا یہ بھی سمجھائیں. دیکھیں, کاپی رائٹنگ سیکھ لی, سب کچھ کر لیا, اب کلائنٹ کو ٹارگیٹ کرنا ہے, شکار کیسے کرنا ہے, اس کی بھی ذرا کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس اگر تھوڑی آپ بتا سکیں. بالکل. اب ہمارے کلائنٹ ایکوزیشن کے نا 7 طریقے ایسے ہیں جو میں ڈپلوائے کرتا ہوں, اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں, اور وہ ہر کسی کے لیے کام آتے ہیں. کیا میرا ایک دوست ہے بہت اچھا, ہی از اے میکینیکل انجینئر, میرے ساتھ یو ٹی سے پڑھا ہے, اور جب اس نے اس کو پرسو کیا کاپی رائٹنگ کو, تو اس کے $300-400 بن رہے تھے آج سے 3 سال پہلے. وہ مجھے جب بھی اس کو ہر مہینے ڈالر آتے ہیں نا, وہ کہتا ہے یار یہ دیکھ یار مجھے ڈالرز آ رہے ہیں. میں نے کہا گڈ. اچھا, دوسرا اس کو جب میں نے فورس کیا کہ یار لنکڈ ان پہ اپنے بارے میں بتاؤ. اس نے کہا کہ یار اس کو میں نے پارٹ ٹائم ہی رکھنا ہے کاپی رائٹنگ کو, میں نے اپنے اس کو پرسو کرنا ہے انجینئرنگ کو. تو وہاں پہ اس نے پوسٹ کرنی شروع کی لنکڈ ان پہ. وہ خاص طریقہ ہے, اسے ہک ڈالی, پہلے ایک ایسی لائن لکھی جو اٹینشن گریب کرے. اس کے بعد پھر جو بھی پرابلم ہے انڈسٹری میں اس کو ایکسپلین کیا, تاکہ وہ جو ریڈرز ہیں, جو اس کی پوٹینشیل آڈینس ہے, وہ اس کو دیکھے اور اس کو اپروچ کرے. پہلے اس کی جاب ہوئی قطر ایئر ویز میں. اچھا, ملتان میں وہ بیٹھا تھا, اس کو ڈائریکٹ قطر ایئر ویز سے ڈائریکٹ وہ وہاں پہ گیا, یہ ورلڈ کپ کے دنوں میں. اوکے. اچھا, وہاں سے پھر اس کا نہیں سین بنا, اس کو واپس آنا پڑا, اور وہاں سے پھر اس کو عمان میں ایک کمپنی نے بیسڈ آن ہز لنکڈ ان پروفائل, وہاں سے اس کو جاب آفر ہوئی. وہاں عمان اس نے 4-5 منتھ جاب کی. جب اس کی پچھلی کمپنی نے دیکھا بھائی تم واپس آ گئے ہو GCC میں, اس کو دوبارہ قطر ایئر ویز نے بلوا لیا. تو یہ سب پاور ہے لنکڈ ان کی, اور کلائنٹ ایکوزیشن کے وہ طریقوں کی جو ہم شیئر کر دیتے ہوتے ہیں, اور اللہ نے ہمیں سکھائے ہوئے. بھائی لنکڈ ان پہ تصویر کیسی لگانی چاہیے؟ لوگوں نے ولیموں کی لگائی ہوئی ہوتی ہیں, کزن کی بارات ہے, وہاں کھڑے میں پیچھے پیلے وہ پردے لگے ہوئے, یہ تصویریں نہیں لگتی, ذرا ان کو سمجھا. یہ ویسے آپس میں بھی کبھی لگا دیتا ہوتا ہوں, لیکن ایز نہیں ڈسپلے پہ دیکھو, کوئی اوکیزن کی اگر آپ پوسٹ لگا رہے ہو وہ ایک الگ چیز ہے. جیسے سیزنز گریٹنگز آپ نے لگا لی جی, عید کی لگا لی, کوئی مسئلہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں ڈسپلے پکچر جو آپ کا تعارف ہے, بالکل وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ کی ڈسپلے پکچر, اور پھر آپ کی پروفائل پہ کلیئرلی یہ لکھا ہونا کہ آپ کیا کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ جنیرک ہیں تو پھر جنیرک تو لوگ بہت سارے ہیں. تو اس طرح کی جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے, اپنی اتھارٹی سیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو اس میں یہ چھوٹی موٹی چیزیں تمام میٹر کرتی ہیں. آپ کی پروفائل پکچر, آپ کی ڈسکرپشن جو ہے ڈیٹیل میں, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, پروفائل کا جو مین بینر ہے اس میں آپ نے جن لوگوں کو آپ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کی پوٹینشیل آڈینس ہے, ان کے بارے میں آپ لکھیں گے, تبھی وہ لوگ آپ کی پروفائل پہ دیکھیں. اگر کوئی اسٹمبل اپون بھی کرتا ہے, کلک بھی کرتا ہے پروفائل پہ, اس کو پتا ہوگا میرے ٹائپ کا بندہ, میرے کام کا بندہ, آپ کو میسج کر دے گا یا آپ سے کنیکٹ کر دے گا. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جی, ان کے بغیر گزارا نہیں ہے آپ کا. تو ظاہر اب ساری تو آپ اسپائسیز ادھر تو نہیں دیں گے ساری ریسیپی, تو ظاہر ہے اس کے لیے کوہورٹ لوگوں کو جوائن کرنا پڑے گا. کوئی اور اگر آپ کاپی رائٹنگ کے علاوہ, آف کورس اب آپ ظاہر ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی دنیا میں چیتے ہیں, اور ماشاء اللہ 9 فگرز ڈالرز میں آپ چلے گئے ہیں, الحمد للہ, اللہ آپ کو 10 فگرز میں بھی لے کے جائے, ہمارے کلائنٹس کو بھی اور ہمیں بھی. ہاں بالکل, آف کورس.
تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ موٹا موٹا کچھ بتانا چاہیں کہ اور کون سی چیزیں لوگ پرسو کر سکتے ہیں. کاپی رائٹنگ تو صحیح, آئی انڈرسٹینڈ اس کا پوٹینشیل بہت بڑا ہے, اسکوپ بھی بہت بڑا ہے, اور آپ زندہ مثال ہیں, میں آپ کا کام کئی سالوں سے فالو بھی کر رہا ہوں. بٹ اس کے علاوہ بھی جن لوگوں کی رائٹنگ پاور نہیں ہے وہ اور کیا کیا ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے جو کاپی رائٹنگ کے پیرل چلتی ہے. بفور آئی ڈائیو انٹو دیٹ, مجھے یاد کروا دیجیے گا ان کیس آئی فارگیٹ. کاپی رائٹنگ جو ہے وہ ہر چیز کے نا کور پہ ہے. کاپی رائٹنگ سے آپ ای میل مارکیٹنگ میں جا سکتے ہیں, وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. ای میل مارکیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹس کی ای میل لسٹ ہوتی ہے, اس کو ای میلز مختلف بھیجتے ہیں ان کے پروڈکٹس یا کوئی بھی آفرز بیچنے کے لیے. اچھا, پھر جو ایڈس چلتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹر تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب اس کو کاپی رائٹنگ آتی ہے. اسی میں آپ کو اگزامپل دوں, فیس بک اب جس طرح سے ہے, فیس بک چاہتا ہے کہ ہر بندہ, فیس بک پیسے کیسے کماتا ہے؟ ایڈس کے تھرو. ہاں جی, اب فیس بک چاہے گا کہ ہر بندہ ایڈ چلا سکے, اور اس کو وہ اس کا مطلب ہے آسان کرے گا. وہ کس طرح سے آسان کرے گا؟ وہ اے آئی کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں, اور ابھی بھی کافی زیادہ ہو گئی ان کی کچھ کیمپینز نئی طرح کی آ رہی ہیں, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ. آئی گیس وہ ایڈوانٹیج پلس ہے, اور وہ اس طرح کی کیمپینز ہے جو آپ صرف اس میں کریٹو, یعنی آپ نے جو لکھا ہوا ٹیکسٹ ہے ایڈ کاپی, یا اس کی جو امیج ہے, وہ ویڈیو بھی ہو سکتی ہے امیج, وہ اس کو فیس بک کو دینی ہے. فیس بک نے اس بیسڈ آن دا کاپی اور کریٹو یو ہیو شیئرڈ, فیس بک نے اس کا پوٹینشیل کسٹمر ڈھونڈنا اور آپ کو سیل لا کے دینی ہے. تو کل کو یہ بھی پوٹینشیل چانسز ہیں کہ فیس بک اس کو آٹومیٹک کر دے, کوئی چھوٹا بچہ بھی جا کے بٹن اس کو کریٹو جمع کرائے گا, بٹن آن کرے گا, اور وہ اپنی آڈینس خود ہی ڈھونڈ لے گا. تو اس لیے اب مارکیٹرز کے لیے کاپی رائٹنگ کا نالج ہونا بے انتہا کروشل ہو گیا, کیونکہ وہی چیز, اب مارکیٹرز بھی بہت سارے ہیں ماشاء اللہ. میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں مارکیٹنگ میں تھوڑا سا ذرا بوم آ رہا ہے, لوگ جاننا چاہ رہے ہیں, لوگ سیکھ رہے ہیں اس کو. تو اب پھر جب اتنی زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو یو ہیو ٹو سیٹ یور سیلف اپارٹ. تو اس کے لیے بھی پھر آپ کو کاپی رائٹنگ ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کاپی رائٹر ہیں اور آپ مارکیٹنگ سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ سی ایم او لیول پہ جا سکتے ہیں, کسی کمپنی کا چیف مارکیٹنگ آفیسر لگ سکتے ہیں, کیونکہ ہر بندے نے تو فری لانس نہیں کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے, تو اس طرح کی بہت ساری ایجنسیز ہیں پاکستان میں, انفیکٹ کراچی میں بھی بہت ہیں, جو کہ کاپی رائٹرس کو ہی ہائر کرتی ہیں. تو آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہو گیا, پھر اس کے علاوہ ایک فیلڈ ہے فنل بلڈنگ کی. اب کسی بھی کلائنٹ نے کوئی بھی چیز بیچنی ہے تو کسی ویب سائٹ پہ یا کسی پیج سے بیچنی ہے. اب وہ ایک پیج کا جو ڈیزائن ہے, پیج کی جو بلڈنگ, جو اس کو بنانے کا طریقہ ہے, وہ اگر آپ وہ بھی بنا دو کلائنٹ کو, اور اس کے اوپر جو لکھنا ہے وہ بھی لکھ دو, آپ ویلیوبل ہو جاؤ گے انسٹنٹلی. تو کاپی رائٹنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ان سب چیزوں سے کنیکٹ کر سکتی ہے. سو بیسکلی کرکس ہے, اور ہر چیز برانچ آؤٹ اسی سے ہی ہو رہی ہے. تو اگر آپ نے بیس پکڑ لی تو یہ اس بیس کے ذریعے آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں جا سکتے ہیں. سو یو کین ایون ایدر گو ٹو کارپوریٹ اگر آپ کو جاب سیکورٹی چاہیے, ایدر یو گو ٹو ڈفرینٹ ایڈس کی طرف آپ جا سکتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف. لیکن یہ آئے گا تو اسی سے ہی باقی چیزیں آئیں گی, یہ آپ کہہ رہے ہیں. ہاں, باقی چیزیں بھی لوگ ود ان اٹ سیلف سیکھ لیتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں بہتر اپنے آپ کو ایج دینا ہے, زیادہ نکلنا ہے, بہتر ویلیو دینی ہے کلائنٹس کو, کسٹمرس کو. تو پھر اس کا وہ طریقہ. اور جہاں تک بات ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا چیز ہوتی ہے جو میں انیشلی بتا رہا تھا, جو پیرلل جاتی ہے, وہ ہے آفر کریشن. صحیح. آفر سے مراد ہوتا ہے کہ جی آپ اس کو کیا پرومس, آؤٹ کم پرومس کر رہے ہو, یا آپ اس کو کیا سروس پرومس کر رہے ہو ان ایکسچینج فار منی. یعنی آپ اس کلائنٹ سے فار ایگزامپل اگر میں یہ چائے کا کپ خرید رہا ہوں, تو یہ ایک اس نے مجھے آفر دیا کہ میں ابھی میرے ساتھ بیٹھے گا 2 گھنٹے ادھر, تو میں تجھے چائے پلاؤں گا, یہ دوست نے مجھے آفر دیا. تو یہ آفر کریشن جو ہے, یہ تو بڑے میں نے آسان الفاظ میں ایکسپلین کیا, لیکن ایک کلائنٹس کو چاہیے ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل آپ کا یو کم اکراس سامان جس کی فالوئنگ ہے لیٹ سے 50,000 کی, اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں بیسڈ آن یور ایکسپرٹیز تمہیں کچھ لانچ کرنے میں مدد کروں گا. وہ اس بندے کی ایکسپرٹیز کی بیس پہ آپ اس کی کوئی کوچنگ کی آفر ہو گئی کہ بھئی وہ آگے سکھائے لوگوں کو, وہ اس کی بیس پہ کوئی اس کو کوئی کورس بنانے میں ہیلپ کر دیا, وہ اس کو ہیلپ کر کے کوئی ای کامرس برانڈ اس کو لانچ کروا دیا. تو یہ آفر کریشن, اس کے اوپر الیکس ہارموزی کی بہت اچھی بک ہے, $100 ملین آفرز. وہ بھی بیچ میں بہت وائرل گئی ہے, اور اس نے مین اسٹریم بنا دیا ہے ان آفر کریشن والی چیز کو. تو وہاں سے وہ کاپی رائٹنگ کے ساتھ پیر ہوتی ہے. تو ایک اچھا ایڈوانس لیول کاپی رائٹر وہ ہوتا ہے جو لکھ بھی لے, اور وہ پھر کسی کلائنٹ کو ہیلپ بھی کر دے کہ اب تم نے بیچنا کیا ہے, اب اس کو تم نے بیچنے کے لیے تم نے کوئی چیز کلائنٹ نے بنا بھی لیا ہے, تو کس طرح سے بیچنی ہے, پہلے ان کو کیا آفر کرنا ہے, پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے, پھر ویڈیو بنانی ہے, ٹیکسٹ بنانا ہے. اینڈ ٹو اینڈ سولوشن. ہاں جی, ایگزیکٹلی, اینڈ ٹو اینڈ سولوشن بھی آپ کسٹمرس کو آفر کر سکتے ہیں, اور اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. اور تیسری چیز جیسے جو نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ رائٹنگ ود ان اٹ سیلف. دنیا میں ہر اچھی چیز آلموسٹ رائٹنگ سے اسٹارٹ ہوتی ہے.
کوئی اسکرپٹ لکھی جائے گی وائرل ویڈیو کی، وہ بھی لکھی جائے گی. کوئی اچھی پوسٹ جو وائرل جائے گی وہ بھی کاپی رائٹنگ ہے. کوئی یوٹیوب کی ویڈیو بلو اپ کرے گی کسی بندے کی، مشہور ہوگی، اس نے پیچھے اسکرپٹ لکھی ہوگی، بیٹھ کے سوچا ہوگا. کوئی ایک بہت اچھا وائرل ایڈ چلے گا جو زبان زد عام ہو جائے گا، وہ بھی کاپی رائٹنگ. ہاں ہونڈا ابھی تک ہمیں یاد ہے. تو اس طرح کی تمام جو چیزیں ہیں وہ رائٹنگ سے سٹارٹ ہوتی ہیں. تو جب آپ لکھنے کا آرٹ سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے، وہ ایک بڑا مشہور کاپی رائٹر، مجھے اس کا ایگزیکٹ نام نہیں پتا، تو اپنی بیگم کے ساتھ کسی ہوٹل میں گیا، امریکہ کی بات ہے، تو اس نے بیگم نے کہا بھائی اب اپنا گھر بھی لیتے ہیں، ہم نومیڈ اس طرح سے رہ رہے ہیں، ہمارا جو گھر ہے وہ بہت چھوٹا ہے، ہم بڑا گھر لیتے ہیں. اس نے کہا فکر نہ کرو، آئی ول رائٹ مائی سیلف اے ہوم، کیونکہ میں رائٹر ہوں، میں کوئی ایک ایسی کوئی سیلز لیٹر لکھ دوں گا کلائنٹ کے لیے، کوئی ایسا کام کر دوں گا، اسے ہم اتنے پیسے، یہ اپنی آفر لانچ کر لوں گا کہ ہم اسے اتنے پیسے کما سکیں گے کہ ہم گھر لے لیں گے. تو اس کی ہاں جی، اس کی بہت زیادہ ہمارے پاس کیس اسٹڈیز ہیں، ایگزامپلز ہیں ایسے لوگوں کی جنہوں نے اپنی فالوئنگ میں. ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اپنی لنکڈ ان پہ شی از بلٹ اے پرسنل برانڈ آؤٹ آف اٹ. شی اسٹارٹیڈ پوسٹنگ اباؤٹ کاپی رائٹنگ. پھر کیونکہ وہ سائیکالوجسٹ تھی تو انہوں نے سائیکالوجی کے بارے میں بات کرنی شروع کر دی. اب ماشاء اللہ ان کا اپنا برانڈ بن چکا ہے، 8-10 ہزار فالوورز ہیں. اب لوگ ان کی اپنی آفرز بھی خریدتے ہیں ان سے، جو بھی وہ آفر کر رہی ہیں کوئی، اور وہ ان سے سروسز بھی لیتے ہیں. تو اس سے اچھا آج کل کی جو کرنسی ہے نا، آج کل کے دور کی، وہ اٹینشن ہے. جس بندے کے پاس آئی بالز ہیں، آپ نے کبھی کوئی مشہور بندہ غریب نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ آج کل کرنسی چینج ہو گئی ہے. لوگوں کو یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ نوٹ ہی کرنسی ہے، لیکن اب اٹینشن، ہاں سوشل کرنسی. تو اس کی جو بیسٹ جو اس کا اوریجن ہے نا، وہ رائٹنگ ہے. شہزاد صاحب، ابھی تک ہم نے سکسیز کی تو بات کی، فیلئرس کی بھی تو بات کریں. واٹ آر ایک تو اس کا کیا پرسنٹیج ہوتا ہے؟ آبویسلی یو کانٹ گیو این ایبسولوٹ نمبر، کیونکہ آپ کا سیمپل سائز آپ کی اپنی کمپنی تک ہوگا، سیمپل سائز تو اور بھی بڑا ہے. مگر یہ کہ واٹ ہیپنس ٹو دوز پیپل ہو ڈونٹ میک اٹ؟ اچھا، اس میں کچھ نا کامن پیٹرنز میں نے آبزرو کیے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یو مسٹ گیٹ ٹو نو دا اسکل بفور یو ڈائیو انٹو دا مارکیٹ. اکثر لوگ ہیں وہ بغیر اس کے کرتے ہیں. جس طرح میں اب ایک ایسا بندہ جس کو گاڑی چلانی نہیں آتی، اس کو میں BMW کی چابی دے دوں بھی چلا، اور وہ نقصان کر کے آ جائے، تو میں اس کو تو نہیں کنسیڈر کروں گا نا کہ تم نے کیا کیا. تو اس وجہ اس طرح سے پہلے آپ سیکھ لیں. سیکھنے کے بعد جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ٹرائی مینٹیلٹی سے نہ آئیں. اگر آپ کہتے ہیں یار دیکھتا ہوں 1-2 دن کروں گا، 4 دن کروں گا، ہفتہ مہینہ کروں گا، پھر کوئی بہانہ بنا لوں گا، تو پھر اس طرح سے ورک نہیں کریں گی چیزیں. جو ڈٹا رہتا ہے، جو کمیٹڈ رہتا ہے چیزوں کو لے کے، وہ کامیاب ہوتا ہے. جو ایکچولی کام، میں اس کی آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. ہمارے پاس 10 اسٹوڈنٹس کا سیمپل سائز ہے. اس میں کچھ اسٹوڈنٹس تھے جو 1 دن آئے، 2 دن آئے، تیسرے دن غائب ہو گئے، کوئی بیچ میں ایک آدھا آتا رہا. تو ان میں سے ایک سے میں نے پوچھا یار کیا ایشو ہے، آئی کیوں نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ سر میرے نا اصل میں پاؤں میں درد تھا تو میں نہیں آ سکا. میں نے کہا یار تو ذہن تو ٹھیک ہے، خیر سے ہاتھ شاد بھی صحیح ہیں، تو لیپ ٹاپ پہ دیکھ لیتے لیکچر. وہ سر اصل میں بہن کی شادی تھی سر. میں نے کہا یار برو ایک ایکسکیوز اگر بنا بھی رہے ہو تو اس طرح کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ایکسکیوز بناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی زندگی آپ کو ایسے کرو بالز اور بہانے دیتی ہے نا، کام چھوڑنے کے، کام نہ کرنے کے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. کبھی کمر میں درد ہوگا، کبھی سر میں درد ہوگا، کبھی خالہ کے گھر جانا ہے، تایا کے سے ملنا ہے، نیٹ کا مسئلہ ہوگا، یہ مسائل ہوں گے. ان کے باوجود پرسسٹ کرنا ہے. جہاں پہ زیادہ مشکلات ہوتی ہیں وہیں پہ زیادہ اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. تو جہاں پہ باقی لوگ وہ کام چھوڑ رہے ہیں، آپ ڈٹ جائیں، آپ کو کام مل جائے گا. تو پرووائڈیڈ اف یو اسٹک ود دس، آپ کو جو بتایا جاتا ہے آپ وہ کرتے رہتے ہو، آپ اس میں کامیاب ہوتے ہو، میری اس پہ گارنٹی ہے. اور جو لوگ کامیاب نہیں ہوتے ان کا یہی ہوتا ہے کہ جی میں نے 2 دن کیا، 3 دن کیا، سر کام نہیں مل رہا. آپ کو پتہ ہے میں نے آج تک اپنا یوٹیوب کورس کیوں نہیں لانچ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لوگ میرا آج دیکھیں گے اور اپنے آپ کو بھی 2025 میں ہی کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ 1.5-2 ہفتے بعد بولیں گے یار ویوز نہیں آ رہے، رزلٹ نہیں آ رہا. میرے بھی نہیں آتے تھے ویوز 2012 میں. آج ہی میں وہ اپنی کوئی پرانی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ریلیٹڈ ویڈیوز میں بھی پرانی ویڈیوز آ رہی تھیں، اس میں تھوڑے سے ویوز تھے، رائٹ، ایز کمپیئر ٹو جو آج ہوتے ہیں. تو لوگ وہ چیز نہیں سمجھیں گے، وہ اپنے آج کو میرے آج سے کمپیئر کریں گے اور نیچرلی ان کو رزلٹ نہیں ملیں گے. واٹ دے نیڈ ٹو ڈو از کمپیئر مائی 2012 ود دیئر ٹوڈے. ٹھیک ہے، لوگ یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں اور پھر وہ بہت جلدی گیو اپ کر جاتے ہیں. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جی ایک وہ چلتا ہے نہیں تو بیکار کورس ہے، تو کچھ سکھاتے ہی نہیں ہیں اور میرا تو کچھ ہے نہیں. تو میں وہ چیز نہیں برداشت کر سکتا کہ بھائی لوگ آگے سے یہ بولیں آپ نیک نیتی سے کوئی چیز سکھا رہے ہو، ظاہر ہے پیسے بھی لے رہے ہو، آف کورس ٹائم از منی، مگر یہ کہ
سکھانے میں کوئی وہ نہیں ہوگی حرج, میرا 15 سال کا تجربہ ہے اس فیلڈ کا, مگر یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کوئک رزلٹ کے اتنے عادی ہیں. وہ کہتے ہیں آج میں نے ویڈیو بنائی ہے, کہاں ہے میرا گولڈن بٹن؟ ارے میرا گولڈن بٹن 10 سال بعد آیا بھائی, ٹھیک ہے. تو وہ ہوتا ہے کچھ کے چھکے لگ جاتے ہیں, مگر یہ کہ سب کے نہیں لگتے, سب کے نہیں لگتے. تو وہ جو ہے نا پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو فیل, اینڈ وین یو ناٹ ریڈی ٹو فیل تو پھر آپ جو ہے نا نہیں کر پاتے کچھ. بالکل ایسے. اس کی میرے سامنے میں نے اپنا پرسنل ہے کیس اسٹڈی کہ میں نے جب ٹویٹر پہ اپنا پرسنل برانڈ سٹارٹ کیا کہ میں کلائنٹس لے کے آؤں, اور انیشلی مجھے کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. میں نے بڑی ہیوی کوچنگ پرچیز کی تھی اس کے لیے. وہ کوچ سے میں اس کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے اس چیز پہ, اور 3 مہینے میں مجھے کوئی رزلٹ نہیں آیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے, اتنا میں نے کوچنگ بھی لیا نہیں ہوا. لیکن اس نے کہا کہ یار ٹھیک ہے کوچنگ کا ٹائم تو ختم ہو رہا ہے, میں جا رہا ہوں, لیکن تم نے یہ کام کرتے رہنا, اسی سے رزلٹس آئیں گے. وہ خیر سے میں 2-3 مہینے اور وہ میں نے کام کیا, مجھے آٹومیٹیکلی میرے ان باکس میں کیلنڈرلی میرا جو اس میں کیلنڈر لگایا ہوا تھا کال بکنگ کے لیے, تو 7 فگر برانڈز میرے ساتھ کالز بک کرنے لگ گئے تھے آفٹر پاسنگ اے تھریشولڈ. جب آپ کی بالکل بس ہو جاتی ہے نا کہ یار بس اب نہیں کرنا, اللہ آپ کو اسی ٹائم ہی نواز دیتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا وہ ایک میم اپنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک کھدائی کر رہا ہوتا ہے اور وہ بس 1-2 اور ہٹ مارنے ہوتے ہیں, ادھر گولڈ رکھا ہوتا ہے اور وہ وہیں پہ گیو اپ کر رہا ہوتا ہے. اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ کوچنگ ضروری ہے کیا؟ آپ واقعی سیکھ سکتے ہو؟ یا دیکھیں کچھ لوگ کویسچن یہ کرتے ہیں کہ یار دیکھیں کچھ گفٹس ہوتے ہیں انسان میں نیچرلی ہوتے ہیں, رائٹ؟ تو اگر کوئی بندہ فنی ہے تو ایک نیچرل اس کی ایک حصے مزاح ہے, تو وہ تو آپ کامیڈی کسی کو سکھا نہیں سکتے, ٹھیک ہے. آپ ہاں اس کو اسکرپٹ رائٹنگ, جوک اسٹرکچر, یہ چیزیں بتا سکتے ہو. فنی کیسے ہونا ہے وہ آپ نہیں بتا سکتے. اس کی ایک اور مثال ہے, میں ریسٹورینٹ میں کام کرتا تھا, ہمارے ایک کوک ہوتے تھے, وہ بہت ہی مزے کا حلوہ بناتے تھے. میں نے آج تک اس جیسا حلوہ نہیں کھایا, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے سارے کوک کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ ڈالتے کیا, کہتے دیکھ لو. وہ ان سب کے سامنے چینی بھی ڈال رہے ہیں, مکھن بھی ڈال رہے ہیں, سب ڈال رہے ہیں, کہہ رہے دیکھ لو, مگر وہ ٹیسٹ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا تھا, رائٹ. تو ہاؤ امپورٹنٹ از کوچنگ؟ اس میں کوچنگ امپورٹنٹ ہے, لیکن کمپلسری نہیں ہے کہ بھائی کوچنگ کے بغیر تو سین اس طرح سے نہیں ہے. آپ بغیر کوچنگ کے ایک سرٹن لیول تک جا سکتے ہیں. جب میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا, آپ کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں, یا تو آپ ٹائم انویسٹ کرتے ہیں یا آپ پیسے انویسٹ کرتے ہیں اپنا لرننگ کرو جو ہے اس کو شارٹ کرنے کے لیے. اب میرے پاس شروع میں جب میں گریجویٹ ہوا تھا اس ٹائم تو میرے پاس 10,000 تو تنخواہ تھی, وہ بھی چھوڑ دی تھی جاب, پیسے ویسے کوئی نہیں تھے. تو میرے پاس یہی تھا کہ میرے پاس ٹائم ہے, تو میں وہ ٹائم انویسٹ کیا. مشکل ہوئی اس ٹائم, تو کوئی فری ریسورسز بھی نہیں ہوتے تھے, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اللہ نے سپورٹ کیا, اللہ کا کرم ہو گیا, سیکھ لیا. لیکن ایک ٹائم آیا کہ میرا بالکل نا پلیٹو ہو گیا, تھریش ہولڈ ہٹ ہو گئی, اس اوپر میں جا ہی نہیں سک رہا تھا, کیونکہ کلائنٹ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی. میں پیسے زیادہ مانگنا چاہتا تھا, وہ کہتے تھے بھائی لیول ہے تیرا, میں کہتا نہیں ابھی تو نہیں ہے. تو پھر مجھے کوچنگ لینی پڑی, پھر مجھے سیکھنا پڑا. ایسے ایسے کوچز کے ساتھ بھی میں نے پھر کام کیا جس کی $1 بلین آف ریونیو ہے. میرا تو ابھی 27 ملین پہ میں خوش ہو رہا ہوں, اس کا $1 بلین نے کلائنٹس کے لیے سیلس کی ہیں. اس کے ساتھ میں نے ایک پروجیکٹ کیا. پھر ایک میرا کوچ تھا, اس سے میں نے 1-on-1 اس نے مجھے کاپی کریٹیک کی, اس نے مجھے گرل کیا باقاعدہ کہ یہ کیا لکھا ہے, ایسے لکھتے ہیں. میں اپنی طرح سے بڑا کاپی رائٹر تھا, لیکن اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اس سے پھر وہ جو بیریئرس تھے وہ کراس ہوئے. پھر میرے اب کلائنٹس مجھے خود ٹریننگس کرواتے ہیں کہ جی اب تمہیں یہ اسپیشلسٹ ٹریننگ ہے جی, مائنڈ ویلی والے کس طرح سے ویڈیو ایڈ بناتے ہیں, یہ ٹریننگ کرو. تو اس سے پھر میں اور ایوالو ہوتا ہوں. اس طرح سے اب جن کے پاس تو ہے ٹائم تو بسم اللہ کریں, بہت اچھے ریسورسز موجود ہیں, میرے چینل پہ بھی ہیں اور چینلس پہ بھی ہیں. ان کو ایکسپلور کرو, ٹائم لگاؤ, محنت کرو. میں موجود ہوں, کوئی چیز پوچھنے مجھ سے پوچھ لینا, میں کوشش کرتا ہوں, میں رپلائی کر دیتا ہوتا ہوں. اچھا جہاں تک ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کو نا ریزلٹس آپ ریلیٹیولی لے سکتے ہیں, کیونکہ اس میں بیریئر ٹو انٹری نہیں ہے. آپ نے کوئی کوڈنگ نہیں کرنی, آپ نے کوئی مارکیٹنگ کے طریقے, کوئی پلیسمنٹ, وہ چیزیں نہیں دیکھنی, کوئی ایس ای او نہیں کرنی, ٹیکنیکل چیز نہیں ہے. ورلڈ کا فائل نکالنی ہے, آپ نے ریسرچ کرنی ہے اور ٹائپ کرنا ہے, لیکن اوبیسلی وہ اس میں نیانسز ہوتی ہیں, لیکن وہ آپ کر سکتے ہو. ٹو پٹ اٹ سمپلی یہ چیزیں کرنی, تو اس میں آپ جلدی اس کو پرسو کر سکتے ہیں. نہ ہی آپ نے وہ کوئی کون سے وہ ہوتے ہیں ایڈوبے اور یہ چیزیں نہیں سکتے. خیر, تو اس میں آپ کر سکتے ہیں جلدی. اور اس وجہ سے اگر آپ کوچنگ لے لیتے ہیں, کسی بھی ایسے بندے کی سپورٹ لے لیتے ہیں, جس طرح رونالڈو ہے, وہ مینچسٹر کا میچ تھا اس کا چیمپئنز لیگ کا فائنل کا نا ریال کے ساتھ, آئی گیس مجھے ٹائم یاد نہیں ہے, 2013 کی بات ہے یا اس سے بھی اس کے بعد کی. تو رونالڈو نے وہ 2.9 میٹر کی کو پتہ نہیں جمپ ماری اور گول کر دیا, چکنا چور ہو گئے سارے. تو رونالڈو سے جمپ مارنا سیکھا جائے
یا پھر ایسے کسی بندے سے سیکھا جائے جس نے بیچارے نے کبھی کوئی فٹ بال میچ ہی نہیں کھیلا, یا کوئی سچن کا بیٹ لے کے چلا جائے بھی میں بھی سچن ہوں, ایسا تو نہیں ہوگا. تو آپ سیکھ لیں, کوچنگ لے لیں, اور اس سے انشاءاللہ اوبویسلی آپ بہتر ہوں گے. انفیکٹ میں جتنے لوگ سن رہے ہیں جو خواہش مند ہیں, میں آپ سب کو ایک چھوٹا سا چیلنج دیتا ہوں. اس ویڈیو میں آپ کو جتنے بھی آبجیکٹس نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر 2-3 پیراگراف لکھ کے شہزاد صاحب کو لنکڈ پہ بھیجیں. فار ایگزامپل مائک پہ بھیجیں, اس کے بارے میں بھیجیں, اس کی پروڈکٹ لائن کیا ہے, اس کی لائف کیا ہے, کوالٹیز کیا ہے. مگ کے اوپر لکھ لیں آپ, یہ پیچھے لیمپ کے اوپر لکھ لیں, یہ لائٹ کے اوپر لکھ لیں, تھوڑا سا لکھ کے ان کو بھیجیں. پھر آپ ان کو بس ریٹ کر دیجیے گا 1 to 10. ہاں, اس میں ان کو ایک فردر ٹپ بھی دے دیتا ہوں ہاں کہ جب وہ یہ لکھنے لگیں تو وہ یہ نہ دیکھیں یہ مائک ہے, مائک میں اتنے ہرٹز کی فریکوینسی ہے, وہ پوچھیں واٹ ول ہیپن. اب مثال کے طور پہ میں کہوں یہ جی مائک ہے, مائک کی 50 ہرٹز فار ایگزامپل فریکوینسی ہے, تو آپ یہ پوچھیں کہ اس سے کیا ہوگا, اس سے جی آواز کی جو ڈسرپشن ہے وہ کم ہوگی. سوچے آپ نے یہ مائک مجھے بیچنا ہے, ہاں مجھے بیچنا ہے, آپ نے مجھے مگ بیچنا ہے, آپ نے مجھے لیمپ بیچنا ہے, کیسے بیچیں گے؟ کم الفاظ میں. دیکھیں 7 C's آف کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. میں نے ایک کورس کیا تھا بزنس کمیونیکیشن کا, اس میں سمجھایا یہ تھا کہ 7 C's یعنی آپ کا میٹر کنسائز ہو. آپ کے میٹر میں باقی 6 مجھے یاد نہیں آ رہے, کنسائز ہی یاد آتا ہے کہ مطلب کم لفظوں میں آپ نے پوری بات کرنی ہے. تو اس کو آپ فالو کریں اور یہ مجھے بیچنے کی کوشش کریں, اور آپ نے ان کو ریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز میں کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کوچنگ والی بات کی نا, ایک ہوتا ہے کہ جی آپ سنوکر کے ٹیبل پہ اکیلے ہی کھیلتے رہیں تو آپ کا کرافٹ ایک حد تک جائے گا. مجھے کسی نے سمجھایا تھا کہ اچھے پلیئر کے ساتھ کھیلو تو تمہارا گیم اچھا ہوگا, کیونکہ آپ ٹیکنیک سمجھتے ہو, آپ سمجھتے ہو کہ یار وہ اس کو کس طرح لے جا رہا ہے, آپ اس کو فالو کرتے ہو, آپ کا گیم بہت نکھرتا ہے. تو اس میں بھی وہی والی سائنس ہے بیسکلی. بالکل, اور اس کو تو میں ثواب سے بھی جوڑتا ہوں کہ ہمارا جو ریلیجن ہے اس میں پرفیکٹ چیزیں بتائی گئی ہیں. قرآن از دا پرفیکٹ میسج, اس میں سب ایک کمیونیکیشن کا ایک خاص طریقہ ہے. احادیث سے ہمیں بڑا اچھا طریقہ ملتا ہے کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, اپنا میسج کس طرح سے پہنچانا ہے. اب کاپی رائٹنگ میں بھی ہم ان چیزوں سے انسپریشن لیتے ہیں کہ اب جس طرح قرآن میں مخاطب کر کے کہا جاتا ہے اے ایمان والو, کوئی اور بھی تو میسج ہو سکتا تھا, لیکن اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے استعمال کیا. اس طرح سے قرآن میں بہت ساری سٹوری کے تھرو چیزوں کو بتایا گیا. حضرت موسیٰ کا واقعہ, حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ, حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ. تو یہ تمام واقعات اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ایک خاص وجہ سے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کو اس طرح سے اس پیٹرن میں چیز اچھی لگے گی, اس کو وہ ان کو یاد رکھنا آسان ہوگا. تو ہم بھی تو کاپی رائٹنگ میں یہی کرتے ہیں, اسٹوری ٹیلنگ, وہیں سے انسپریشن لیا. تو آپ کو ثواب بھی خیر سے ملتا ہے اور آپ وہ اپنے کلائنٹ کو ریزلٹ بھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اصل میں آپ کو اگلے کو اپنے پیج پہ لے کر آنا ہے, اور آپ نے اس کو ایک کمیونیکیشن کرنی ہے اور کنوے کرنا ہے, اور بیسکلی اس کو بتانا ہے کہ یہ تمہارے لیے ضروری کیوں ہے. That's the whole idea. تو اینی فائنل ورڈس شہزاد صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ اینی اناؤنسمنٹس؟ لوگ ظاہر ہے بہت ایگر بھی ہوں گے, کین دے کانٹیکٹ یو آن لنکڈ ان؟ تنگ تو نہیں کریں گے بھائی, تنگ مت کرنا. وہ جس طرح میں تو بھی یہ سوچ رہا تھا, آپ نے جو کہا ہے نا میں ان کا لکھ کے بھیجو, میرا لنکڈ ہاں بھیجو 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 بھیجو, کرتا تو کر لیں, میرے فینس ہیں. ضرور اس میں بھیج دیں, اور اس میں نا آپ نے ڈیپتھ ایڈ کرنی ہے چیزوں میں, اس کو ذرا سوچ سمجھ کے اچھا اچھا لکھنا ہے, پھر انشاءاللہ آپ کو فیڈ بیک دیں گے. ہاں بالکل, 2 لفظوں کا بھلے فیڈ بیک دے دیں آپ, لیکن دیجیے گا ضرور, تاکہ کہ پھر یہ موٹیویٹ ہو. سو لائک جتنے لوگ سن رہے ہیں, اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں, اکراس دا بارڈر بھی ہیں دنیا بھر سے. کچھ لوگ پارٹ ٹائم کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ لوگ اس کو فل ٹائم کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ہاؤس وائف سن رہی ہوں گی, کوئی خواتین ہوں گی جن کی موبلٹی کے ایشوز ہیں, جو گھر سے کرنا چاہ رہی ہیں. انٹرنیٹ بیسک ہی چاہیے اس کے لیے, ظاہر ہے ورڈ ڈاکیومنٹ تو ٹرانسفر ہو جاتا ہے. پھنستے تو ہم ویڈیوز میں ہیں جب نیٹ نہیں آ رہا ہوتا, ورڈ ڈاکیومنٹ تو موبائل سے بھی جا سکتا ہے. صحیح بات. تو ان کے لیے کیا میسج ہے؟ ان کے لیے یہ میسج ہے کہ 2025 خیر سے اب آ چکا ہے, زمانہ ایوالو کر رہا ہے. جو ان چیزوں کو اڈاپٹ کرے گا, ان کے ساتھ چلے گا, اس کے لیے صحیح رہے گا. جو پیچھے رہ جائے گا تو پھر یہ اے آئی اور یہ چیزیں اتنی تیزی سے آگے جائیں گی. یہ اسکلز آن لائن جو سارا دنیا چل رہی ہے ابھی بہت تیزی سے آگے جانے والا ہے. تو ناؤ از دا رائٹ ٹائم. اس میں آئیے, اس کو ایکسپلور کیجیے. اس میں یہ ہے کہ جو بھی انگریزی بہتر طرح سے سمجھتا ہے وہ پاکستان میں ہی دبئی بنانا چاہتا ہے. دبئی والے تو اب خیر سے اللہ کرے گا ویزا دے دیں گے, لیکن اگر آپ نے پاکستان میں, کتنے لوگ کولڈ پلے کا ٹکٹ بیچ رہے تھے, ویزے ہی نہیں لگے. صحیح بات ہے. تو اگر آپ پاکستان میں ہی دبئی بنانا چاہتے ہیں, محنت کر کے, اوبویسلی اس کی اٹ ول کم ایٹ اے کاسٹ آف محنت, تو وہ سب کچھ کر کے آپ اس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں, تو فار ناؤ دس از دا بیسٹ اپرچونیٹی یو کین گیٹ.
وداؤٹ ہیونگ ٹو لرن ٹیکنیکل اسکل. اور یہ جو چھوٹی موٹی نٹی گریٹی ہے یار, تیل کے پیٹرول کے پیسے بڑھ گئے, آج بجلی کے اوپر نیچے ہو گئے بل, ان سب سے آپ بیاؤنڈ ہو جاؤ. اب تو الحمدللہ میٹر ہی نہیں دیکھتے, ہاں پر ٹھیک ہے ڈال دیا, ورنہ لوگ لڑ رہے ہوتے نا کہ جی پوائنٹ اتنا, کیونکہ ظاہر ہے آپ اپنی جیب کے حساب سے دیکھ رہے ہو. اس میں یہ ہے کہ اللہ سے کریم رزق کی دعا کی جائے, بالکل کہ آسان رزق مل جائے. دیکھیں نا, بغیر کسی تردد کے ہمارے سامنے چائے آ گئی, میں نے اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی, جا کے پروکیورمنٹ نہیں کی, اللہ نے سامنے رکھ دی. تو اس کی دعا کریں, باقی اللہ نوازنے والے ہیں, محنت کریں. ایکشن اللہ نے خود کہا ہے کہ جو بھی محنت کرتا ہے تم وہی تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کی تم محنت کرتے. اور وہ ایک میرا فیوریٹ کوٹ ہے, مشہور کوٹ تو نہیں, میرا فیوریٹ کوٹ ہے کہ لائک دا اونلی تھنگ لائنگ بٹوین یو اینڈ دا گریٹ آپٹیمم گریٹنس از دا ایکسکیوزز یو گیو یور سیلف. تو ایکسکیوز کرنا چھوڑ دیں زندگی میں. دیکھیں پاکستان کے مسئلے ازل سے یہی تھے اور اب تک ہی یہی رہیں گے. انفارچونیٹلی بجلی ہمارے ٹائم پہ بھی نہیں آتی تھی, آج بھی نہیں. مسئلے ہیں, انٹرنیٹ کے بھی ایشوز ہیں, یہ ایشوز اپنی جگہ رہیں گے. اب آپ نے ان ایشوز میں رہتے ہوئے کس طرح ایکسل کرنا ہے. اب تو بہت ٹولز ہیں. وہ زمانے گئے جی گورنمنٹ کی سرکاری نوکری نہیں ملتی اور کوٹا سسٹم نہیں ہے, وہ ٹائم گئے بھائی. اب گورنمنٹ سے زیادہ آپ کما سکتے ہیں, گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں. ٹولز اویلیبل ہیں آپ کے سامنے, زندہ مثالیں یہاں پہ موجود ہیں. کتنے لوگوں کا ہم انٹرویو کر چکے ہیں, کتنے بچوں سے میں آپ کو ملوا چکا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو میں 14 سال کی بچی تھی اور وہ مہینے کا لگ بھگ کتنا $6,000-7,000 کما رہی تھی, رائٹ. 14 سال کی بچی, اس نے خود کوڈنگ وغیرہ سیکھی تھی. تو اس طرح کی بہت مثالیں موجود ہیں. اینڈ یو ار اونلی ون گوگل اوے. مطلب لوگ گوگل بھی نہیں کرنا چاہتے, ہم سے ہی پوچھتے ہیں یار آپ ہی کو لنک ڈھونڈ کے لنک دے دو بھائی, لنک دے دو. آؤ لنک دیتا ہوں آپ کو, میں شام کو دیتا ہوں لنک اچھا والا. تو شہزاد صاحب کو فالو کیجئے, ان کی ڈسکرپشن میں موجود ہے, لنکڈ بھی موجود ہے, اور جو ان کی کوہورٹ آنے والا ہے لیپ ٹاپ لیونگ کا, یو کین ایکچولی بی اے پارٹ آف دیٹ. اینڈ پھر آپ کی زندگی بھی بڑی آسان ہو سکتی ہے, پرووائڈیڈ اس کے لیے آپ اتنی ہی محنت کریں. گھر بیٹھ کے منو سلوا نہیں آئے گا, آپ کو خود ایفرٹ کرنی ہے, خود جان ڈالنی ہے, اور میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں. اور شہزاد صاحب تو خود جو ہے زندہ مثال ہیں, جو کہ 2013 میں 10,000 کما رہے تھے, آج $27 ملین کی سیلز اور ریونیو اپنے کلائنٹس کے لیے جنریٹ کر چکے ہیں. اپنے لیے بھی کی ہوں گی اچھی خاصی الحمدللہ. انہوں نے مجھے دیا, ظاہر ہے یار 0.01% بھی ہو تو اچھا خاصا ہوتا ہے $27 ملین. تو الحمدللہ, اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ شہزاد صاحب, اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا, اور الحمدللہ انشاءاللہ. اور یہ کہ ریئلی لوکنگ فارورڈ, اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ آپ کے اگلے وینچر کے لیے. اور جو لوگ ہیں فالو کیجیے, اور ان سے مزید جاننے کے لیے لنکڈ ان پہ رابطہ کیجیے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سو آپ بھی لیپ ٹاپ لیونگ کا اگلا کوہورٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو شہزاد صاحب کا لنک نیچے مینشن ہے, یہاں پہ آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں, جہاں پہ تمام اناؤنسمنٹس ہوں گی. میک شیور یو بی دا فرسٹ ون, بیکاز رش بہت لگا ہوگا اور مواقع ہوں گے تھوڑے سے لمیٹڈ. سو میک شیور یو فالو شہزاد اینڈ فالو دا لنکس دیٹ ہی ول بی اپلوڈنگ ویری ویری سون.